دیر ہوتا ہے پورا ہفتے میں. یہ اتنا اہم دن ہے جمعہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. جمعہ کے بارے میں کہے کہ جمعہ عید کا دن ہے. مومن کے لیے عید کا دن ہفتے میں ایک دن ہے, اس کا نام ہے جمعہ. جمعہ اٹھا کر دیکھیں تو سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے کہ تم اس دن میں ہر وہ چیز تم اپنی معاف کروا سکتے ہو اور نعمتوں حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس دن تم نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب تک جو میں نے کیا وہ غلط کیا تھا, پروردگار آج تو میں معاف کروں. اور جمعے کے دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب آج کی صبح شروع ہو اور صبح سے لے کے عصر تک یعنی شام تک ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جس وقت سارے انسانوں کی دعائیں قبول ہوں گی. دعا کی قبولیت بہت بڑی بات ہے. جب انسان دعا مانگتا ہے نا اور اس کی دعا اگر قبول ہو جائے تو وہ ایک بلیسنگ ہے, ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے. لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مانگتے جائیں گے اور اللہ دے گا. بے شک وہ تو دے رہا ہے اور وہ دیتا رہے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. اگر اللہ رحیم نہیں ہوتا نا تو کسی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, انسان زندگی نہیں گزار سکتا تھا. لیکن جمعے کے دن کی امپورٹنس میں یہ ہے کہ جمعے کا دن زمانے کے امام کا دن ہے, ہمارے امام زمانہ کا دن. اور یہ سوچنا ہے کہ سال بھر پورا 1430 ہجری جو پورا ایک سال گزر گیا بڑے آرام کے ساتھ ہم نے گزار دیا. اللہ نے ہمارے گھر میں ہر وہ نعمت دی, صحت دی, بزنس میں برکت ہوئی, کوئی ایسے پرابلمس نے میجر پرابلمس نہیں آئے. چھوٹے موٹے پرابلمس تو آئے لیکن بڑا کوئی میجر پرابلم نہیں آیا. یہ پورا سال گزر گیا. لیکن آج ہم کیا یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ پورا سال بڑے آرام سے گزر گیا. آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آج کے دن تو کم از کم ہم یہ شکریہ ادا کریں کہ پروردگار پورا 364 ڈیز گزر گئے بڑے آرام کے ساتھ اور آج یہ دن آ گیا کہ آج آخری دن ہے. اور یہ آخری دن ہمارا اتنا رحمت کا دن بنا دے کہ پورا سال جو گزرا اس کا بھی شکر ادا کریں. اور اب یہ شکر ادا کرو کہ آئندہ سال جو آئے نا, کمنگ ایئر جو ہے 1431 ہجری کا کل سے شروع ہوگا, تو وہ سال بھی رحمت کا بن جائے. اسی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈے ہے پورا ہفتے میں. یہ اتنا اہم دن ہے جمعہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. جمعہ کے بارے میں کہے کہ جمعہ عید کا دن ہے. مومن کے لیے عید کا دن ہفتے میں ایک دن ہے, اس کا نام ہے جمعہ. جمعے کے دن اگر آپ سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھیں تو سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے کہ تم اس دن میں چیز تم اپنی معاف کروا سکتے ہو اور نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس دن تم نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب تک جو میں نے کیا وہ غلط کیا تھا, پروردگار آج تو میں معاف کر دوں. اور جمعے کے دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب آج کی صبح شروع ہو اور صبح سے لے کے عصر تک یعنی شام تک ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جس وقت سارے انسانوں کی دعائیں قبول ہوں گی. دعا کی قبولیت بہت بڑی بات ہے. جب انسان دعا مانگتا ہے نا اور اس کی دعا اگر قبول ہو جائے تو وہ ایک بلیسنگ ہے, ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے. لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مانگتے جائیں گے اور اللہ دے گا. بے شک وہ تو دے رہا ہے اور وہ دیتا رہے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. اگر اللہ رحیم نہیں ہوتا نا تو کسی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, انسان زندگی نہیں گزار سکتا تھا. لیکن جمعے کے دن کی امپورٹنس میں یہ ہے کہ جمعے کا دن زمانے کے امام کا دن ہے, ہمارے امام زمانہ کا دن. اور یہ سوچنا ہے کہ سال بھر پورا 1430 ہجری جو پورا ایک سال گزر گیا بڑے آرام کے ساتھ ہم نے گزار دیا. اللہ نے ہمارے گھر میں ہر وہ نعمت دی, صحت دی, کہ آج آخری دن ہے. اور یہ آخری دن ہمارا اتنا رحمت کا دن بنا دے کہ پورا سال جو گزرا اس کا بھی شکر ادا کریں. اور اب یہ شکر ادا کرو کہ آئندہ سال جو آئے نا, کمنگ ایئر جو ہے 1431 ہجری کا کل سے شروع ہوگا, تو وہ سال بھی رحمت کا بن جائے. اسی لیے دیکھیں نماز کے لیے کیا کہا گیا. جب جناب آدم زمین پر آئے تھے پہلی مرتبہ اور انہوں نے نماز پڑھی تھی فجر کی, رات جب گزری تھی تو رات گزرنے کے بعد صبح جب جبرائیل سے ان کی ملاقات ہوئی تو جو آدم رو رہے تھے, نبی آدم بہت رو رہے تھے. تو جبرائیل نے پوچھا کہ آدم تم رو کیوں رہے؟ تو کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ پورا اندھیرا ہے دنیا میں, ہر طرف اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھے, کوئی چراغ نہیں تھا, پوری دنیا اندھیری تھی. تو آدم روتے ہوئے کہنے لگے کہ جبرائیل اتنا اندھیرا ہے,
میں اس اندھیرے کے خوف سے رو رہا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز. تو اس وقت یہ روشنی. اس کے بعد آدم کا ایک عجیب جملہ تھا. آدم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ پھر اب یہ روشنی کب آئے گی, دن کب آئے گا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آدم 2 رکعت نماز پڑھو, ایک رات کے گزرنے کا شکر, ایک دن کے آنے کا شکر. یعنی رات گزر گئی, اللہ کا شکر ہے کہ رات آرام سے گزر گئی. فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا 2 رکعت, وہ اسی لیے پڑھتے ہیں. رات میں آپ سوئے بڑے آرام سے بستر پہ کھانا پی, رات بھر آرام سے سوتے. لیکن جب آپ صبح میں اٹھے تو کبھی آپ نے یہ شکر ادا نہیں کیا کہ ہم صحت کے ساتھ اٹھے, بالکل آرام کے ساتھ اٹھے. ذرا کبھی آپ پیچھے اٹھا دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رات میں سوئے تو پتا چلا صبح اٹھے ہی نہیں. اگر اٹھے بھی یا موت کسی کی ہو جائے یا خدا نہ خاصا کسی کو اگر پیرالائسس اٹیک ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا, کوئی بھی بیمار ہو سکتا, بیماری شروع ہو سکتی, بخاری آ سکتا. لیکن کبھی ہم صبح میں اٹھ کے یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ پروردگار رات بڑی آرام کے ساتھ گزر گئی اور ہم تیرا شکر ادا کرتے. اسی لیے حکم ہے کہ صبح میں اٹھنے کے بعد تو شکر ادا کرو. لیکن آپ نارمل ڈیز کے لیے یہ ہے تو اب تو پورا سال گزر گیا نا. اگر آج آپ چیک کریں کم از کم 10-15 منٹ اپنے پورے سال کا پچھلا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ایک سال میں, کتنی نعمتیں ملی, کتنا بزنس میں آپ کو امپرومنٹ ہوا, کتنا انکریمنٹ ہوا, جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز ملی, گھر میں سکون تھا سب. تو وہ آج بیٹھ کر لاسٹ ڈے نا سال کا, وہ بیٹھ کر آپ شکر ادا کریں. کم از کم 10-15 منٹ نکالیں اپنے ٹائم میں سے, نکال کے اس ٹائم کو دیکھو اور دیکھ کر 2 رکعت آج نماز پڑھو. آج کا دن شکر کا نماز ہے, ایک سال کے گزرنے کا. اس لیے کہ اگر آج جو کچھ ہم سے خطا ہوئی ایک سال میں اس کی معافی, اور آئندہ سال یہ دعا کرو کہ پروردگار جو کمی نہیں ہو وہ ہمارے گھر میں برکتوں کے ساتھ ہو. اولاد کی آپ دیکھیں کہ اولاد لوگوں کو جو اولاد ملی ان کو اولاد بھی ملی ہوگی, نعمتیں بھی ملی ہوگی, صحت سب کے ساتھ برابر ہوگی. یہ بڑی بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ ہم کو دے رہا ہے. لیکن آج ہم لاسٹ ڈے یہ شکر ادا کریں کہ پروردگار جو گزر گیا اس کا, اور آئندہ سال ہمارے گھر میں کوئی پرابلم نہ آئے, ہماری صحت میں کوئی پرابلم نہ آئے, ہمارے بزنس میں کوئی پرابلم نہ آئے, اور ہمارے علم میں کوئی پرابلم نہ آئے, ہمارے بچوں کی صحت کے ساتھ. اس طرح آپ اگر گھر میں آپ شکر ادا کریں گے تو معصوم امام زمانہ کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو ڈبل کر دیتا ہے. ایک سال پڑھے محمد. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے آج جو آپ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایک سال گزر گیا اور ہمارا ساتھ ہر نعمت ملی. امام زمانہ کا شکر ادا کرو, زمانے کے امام کا. جو 2 آخری دن کی جمعے کی نماز, وہ نماز اگر آپ یہ نماز اس طرح پڑھیں تو آپ یقین کریں کہ ہو سکتا ہے کمی نہیں ہے, آپ کے لیے بہت آرام کا ساتھ گزر جائے. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. آج ہم بڑے سکون کے ساتھ, اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کے گھر میں برکتیں دے. پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے. خدا نہ خاصا اچھا خاصا زندگی ختم ہو جائے, گھر میں آرام کی زندگی ہے, ایک واقعہ خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو پورا گھر کا ماحول ختم. کل رات کا میں نے ایک واقعہ سنا تھا, آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں صرف. ابھی حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا, لوگ نہیں ہیں یہاں پہ اس لیے بتا رہا ہوں اپنے بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیے گھر بڑے اللہ سب مومنین کے گھروں کا آباد رکھے. لیکن ہوا کیا, ایک لمحے میں ان کے گھر میں پوری زندگی بدل گئی. گھر کی جو لیڈی تھی نا, ماں جو تھی, باپ نہیں تھا, وہ فیملی میں بڑی فیملی کینیڈا سے آئے ہوئے تھے, اس کا بیٹا, اس کی بہو, اس کے بچے, لندن سے آئے ہوئے تھے اولاد, پوری اولاد جمع ماں سے ملنے آئے تھے. اور ویری ایکٹیو مدر, بہت اچھی عورت, نیک, 50-55 سال کا, صرف بہترین گھر, بڑا گھر میں خوشی, ایک آرام, پورے گھر میں خوشی تھی. عید کا دن گزرا, غدیر کا دن گزرا. غدیر کے 2 دن کے بعد بیٹے نے خود مجھ سے کہا, صبح 10 بجے ماں نے صبح میں اٹھ کے پورا کام کیا, بچوں کے لیے بریک فاسٹ تیار کیا, گھر کا پورا کام کیا. ایک لمحہ سے پہلے 1 منٹ پہلے کہا کہ بیٹا تم جا رہے ہو, ٹھہرو ذرا, میں بھی اندر جاتی ہوں, جا کے واپس آتی ہوں. اندر گئی, واپس نہیں گئی, گزرے. بیٹا پکارتا رہا, پتا چلا سیویئر اٹیک ہوا. اس جگہ سے یہاں جب تک تھی بات کر رہی تھی, ایک لمحے کے بعد دوسرے روم میں گئی, وہاں گئی اور 10-15 منٹ کے بعد بیٹے نے پکارا تو پتا چلا کہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی.
گھر میں ایک خوشی تھی نا، ایک لمحے میں، فریکشن آف سیکنڈ میں پورے گھر کی خوشی ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. تو آج یہ دعا کرو کہ پروردگار آئندہ سال تک ہمارے گھر کو حفاظت فرما، ہماری زندگی کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، بزنس کی حفاظت فرما، صحت کی حفاظت، کچھ بھی ہو سکتا. اگر آج صدقہ دیا جائے، آج لاسٹ ہے نا سال کا، آج صدقہ دے کے یہ کہو کہ پروردگار آئندہ سال تک ہماری ہر پریشانیوں کے لیے صدقہ کیا ہے؟ 1 روپیہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1000 روپے دو، کچھ 1 روپیہ، ایک روٹی کسی کو دے دو، لیکن آج دو. امام کی سلامتی کا صدقہ دو، یہ نیت کر کے کہ پروردگار میں سلامتی امام زمانہ کا صدقہ کرے. آج جمعہ ہے اور آئندہ سال تک ہمارے گھر میں پوری سلامتی ہے، آئندہ سال تک ہمارے گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو، آئندہ سال تک ہماری صحت صحیح ہے، آئندہ سال تک ہمارے گھر میں ہماری عورت، ہماری مرد سب صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں دوستوں بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اس لیے کہ اگر یہ چیزیں انسان کرتا رہے نا تو کم از کم آپ دیکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہم کو دے رہا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر دیکھو کہ دوسروں کے گھر میں کتنے ایسے پرابلمس آئے ہوں گے، ہمارے گھر میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا، تو ہم کو تو زیادہ شکر ادا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ ایک سال گزر بھی گیا اور بڑے آرام کے ساتھ گزرا. اب دعا یہ کرو کہ آئندہ سال اس سے بہتر گزرے، اس کا سال اس سے بہتر گزرے. تو اس کے لیے آج صدقہ اور 2 رکعت نماز. اور نماز کیا ہے؟ انا انزلنا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں انا اعطینا. یہ نماز اس نیت سے نماز پڑھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جمعہ ہے، آخری دن ہے سال کا، یہ سال ہمارا جو گزر گیا اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف کر دے. آئندہ سال جو ہمارے لیے آئے وہ رحمت اور بلیسنگ کا ایسا سال آئے کہ ہمارے ساتھ کسی اور مومن کے گھر میں کوئی پرابلم نہ آئے، بالکل بلکہ زندگی میں برکت ہو اور نعمتیں ملے اور ہم ہر پرابلم سے، ہر مصیبت سے نجات پائیں. چلا پڑھے محمد وعلیہ. اور 2 رکعت نماز کے بعد زیارت امام حسین ضرور پڑھوا جائے. آج کے دن کے لیے بارے میں کہا گیا کہ سال کا اگر آخری دن انسان امام کی زیارت پڑھتا ہے نا تو 1 سال کے اندر اس کو پھر زیارت نصیب ہوتی ہے، کربلا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اگر انسان آج آخری دن یہ نیت کر کے نماز پڑھے کہ میں سال بھر میں جو کچھ میں نے کیا اسے اللہ معاف کر کے، یہ اب نیت کرو کہ آئندہ سال مجھے ایک چانس دے کے میں کربلا کی زیارت کروں، اور اگر وہاں کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. تو 2 رکعت نماز کے ساتھ زیارت امام حسین ضرور پڑھو. زیارت والد صاحب پڑھیں 2-3 منٹ 4 منٹ میں ہوگی ظہر کے وقت. اس کے بعد دعا کریں کہ پروردگار اگر تو آئندہ سال ہمارے لیے اتنی رحمت کا بنا دے کہ ہم کربلا کی زیارت کو چلے جائیں. تو دو چیزیں آج کرنا ہے آپ کو. 2 رکعت نماز ہے، صدقہ ہے اور زیارت امام حسین. اور یہ ہے کہ زیارت امام حسین انشاءاللہ انسان کرتا رہے تو بہت بڑی بات ہے. دوستو اللہ مومنین کو سلامت رکھے. کتنے ایسے پرابلمز پہ اس وقت لوگ گھرے ہوئے. انشاءاللہ جو رضوی کے وجانی سے اسے بتاؤں گا کہ کتنے پرابلمز آج کل لوگوں کے پاس ہیں اور وہ پرابلم سالو نہیں ہو رہے. ہر چیز ہے، پیس ختم ہو گیا، آج دنیا سے پیس ختم ہو گیا، سکون نہیں ہے. صبح سے شام تک لوگ چکر میں پڑے ہوئے، کچھ حاصل نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ انشاءاللہ ہم ذکر امام کریں اور شکر ادا کریں. شکر کے لیے اگر انسان کرتا رہے نا تو جب انسان جو شکریہ ادا کرتا وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. دنیا میں بھی اگر آپ کسی کو کچھ دیں اور اگر وہ تھینک یو نہیں بولے تو آپ اس کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو جائے گا. ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو ایٹیکیٹ ہی نہیں، ہم اس کو اتنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ اتنے فیورز کرتے ہیں، یہ پلٹ کے کبھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو ہمارا نیچر ایسا ہے کہ ہم کو ہمارے پاس اگر ہم کسی کو کوئی ہیلپ بھی کریں، اگر ہمارا تو حساب یہ اگر ہم زبان سے بھی کوئی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو آ کے کہیں کہ بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنا بڑا فیور کیا. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو کہتے ہیں احسان فراموش ہے. کبھی اپنے آپ کو چیک کیا کہ ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں. آج چیک کرو، آج کے دن ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ کیا نہیں دیا اس نے. اللہ نے کیا نہیں دیا آپ کو؟ ہر چیز دی. اگر گنانے بیٹھے نا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنی نعمتیں ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی. جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار یہ بتا کہ تیرا سب سے اچھا دوست کون ہے جو تو اسے جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. پلیز غور سے سنیں، بس آخری بات. تیرا سب سے اچھا دوست کون ہے جس کو تو پسند کرتا ہے؟ تو اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ
دیکھو میرا ایک دوست ہے، اللہ کہہ رہا میرا دوست، دوست دنیا کا دوست نہیں، جناب عیسیٰ نبی ہے، روح اللہ ہے. چلیے ایک جنگل میں گئے، ویرانے میں، تھوڑے سے لوگ، تھوڑی سی بستیاں ہیں، تھوڑے سے گھر ہیں. جب جناب عیسیٰ وہاں پہنچے، جو اللہ نے پتہ بتایا تھا، ایڈریس بتایا تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں، ہرٹ میں ایک بڑھیا عورت ہے، ضعیف عورت ہے، اندھی ہے، بلائنڈ ہے، ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے، بالکل جس کو آپ بولے گے اپائج، جس کو بولتے ہیں ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے، اندھی ہے، صرف زبان چل رہی ہے، زبان. جیسے ہی جناب عیسیٰ قریب پہنچے، اس نے کہا السلام علیکم یا روح اللہ. تو عیسیٰ نے کہا کہ اے کنیز خدا، تیری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، تجھے کیسے معلوم کہ میں عیسیٰ نبی آیا ہوں؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ جس خدا نے تمہیں یہاں بھیجا، اسی خدا نے مجھے بتایا کہ تم آنے والے تھے. تو اس نے پوچھا، عیسیٰ نے پوچھا کہ اور اس عورت کے زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، صرف تھینک یو کہہ رہی ہے. تو عیسیٰ نے کہا کہ تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر کہے گا شکر ہے؟ تو کہا، اس نے پلٹ کے کہا کہ کم از کم اللہ نے زبان تو دی نا، اس کا میں شکریہ ادا کروں، اس کی عبادت کروں، اس کا شکر. کیا نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے میری آنکھیں دیکھیں، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کی تھنکنگ دیکھیں. اس نے کہا کہ اللہ نے میری آنکھیں نہیں دی مجھے، ہو سکتا ہے اگر آنکھیں ملتی تو میں ان آنکھوں سے گناہ کرتی. وہ بلیم اللہ کو نہیں کر رہی ہے. اس نے کہا کہ ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، کوئی بات نہیں، زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ اور پیر میں ہوتے تو میں آگے جا کے کوئی نہ کوئی اس کی نافرمانی کرتی. جو ملا ہے اس کا شکر ہے، سمجھے؟ پلیز اس کا شکر. تو اللہ کو یہ اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ نبی کو بھیج کے کہا یہ میری دوست ہے، یہ روح اللہ کو بھیج کے. تو عیسیٰ نے فوراً سجدہ شکر ادا کر کے کہا پروردگار بے شک ایسی ہی کنیز تیرا شکر بن سکتا، تیری کا دوست بن سکتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر انسان ریئلائز کرنے لگے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کیسا انسان کو ریئلائز کرنا ہے. اگر انسان ریئلائز کرتا، اب آپ سوچو کہ 364 پورا سال گزر گیا، ہم نے کتنا آج ہم ریئلائز کرنے والے؟ آج ہمارے پاس ٹائم ہے؟ بالکل نہیں. ہم یہاں سے جائیں گے ختم ہو جائے گا. اور شیطان کبھی بھی آپ کو کرنے نہیں دے گا، کبھی کرنے نہیں دے گا ریئلائز. جس دن آپ کو ریئلائزیشن ہو گیا اس دن آپ تو نیک ہو گئے. شیطان کبھی کرنے نہیں دے گا. تو آج آپ کو صرف کم از کم یہ شکر ادا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کیا مجلس کے بعد ہمارا بس پورا دن ہے. اگر ہم 10 منٹ اسپینڈ کریں، 15 منٹ اسپینڈ کریں، اسپینڈ کر کے ذرا پیچھے جاؤ، پورا سال بھر سے دیکھو کہ سال بھر اللہ نے کیا کیا دیا ہمارے کو، اور جتنا کیا اس کا کچھ نہیں کرنا ہے دوستوں، صرف زبان سے ادا کرو. زبان سے ہاتھ کو اٹھا کے ادا کر کے بولے پروردگار تیرا شکر ہے، میں تیرے لیے میں بڑا تھینکفل ہوں تیرا، بڑا تھینکفل ہوں تیرا. اتنا بھی نہیں بول سکتا انسان. اتنا انسان تو یہ عالم ہے، ہماری زبان اتنی موٹی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ زبان سے نکلتا نہیں ہے جملہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، کہ پروردگار تیرا احسان ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ میرا بندہ ہے. تو بس ایک سال گزر گیا نا، تو یہ سال میں اللہ کا شکر ادا کر کے ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار آئندہ سال ہمارے لیے رحمت کا سال بن جائے انشاءاللہ. سبق پڑھے محمد اور سب سے بڑی نعمت شکر کی ہے کہ محرم پھر ہمارے لیے آ گئے. سال میں تو یہ دوسرا محرم ہے، یہ بھی بڑا رحمت ہے محرم کا آنا. اور ہم صحت کے ساتھ محرم کا استعمال کریں. استعمال ہے نا محرم کا، صحت کے ساتھ استعمال کریں کہ ہم کم از کم یہ پھر ایک چانس ملا ہم کو 10 دن ہم فاطمہ کو ان کے بچوں کو پرسا دے سکیں. پھر ایک موقع ملا. پتہ نہیں مر گئے تو خبر میں رہیں گے. کتنے ایسے لوگ تھے جو لاسٹ ایئر تھے آج نہیں، پتہ نہیں وہ خبروں میں. اور اللہ سلامت رکھے مومنین کو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نیکسٹ ایئر نہیں رہیں گے. تو یہ شکر ہے کہ پروردگار ہم کو صحت کے ساتھ رکھا اور آئندہ سال تک رکھا. تو محرم کا آنا ہم سب کے لیے بلیسنگ ہے. ایسی بلیسنگ ہے کہ کم از کم سال میں یہ 10 دن تھوڑا سا ایک ذہن میں انخلاف آتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے
ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ ہم امام کی بارگاہ میں قریب ہوتے ہیں، کم از کم ہم یہ 10-12 دن اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور آج جو کچھ ہے اسی حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ اگر حسین نہیں ہوتے تو نہ اسلام ہوتا نہ دین ہوتا، ہر چیز ختم ہو جاتی. محرم، کل سے محرم شروع ہے، آج کی رات ایک مصیبت کی رات ہے. اس ماں کا کہ دل سے پوچھو کہ جس نے حسین کو چکی پیس کے پالا کہ ایک دوپہر میں پورا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. کل سے آغاز ہے، مصیبت کے ایام ہیں، اور وہ مظلوم کہ جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنے پورے گھر کو لٹا کر دین حق کو بچایا. حسین کی شہادت کے بعد وہ مصیبتیں آئیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. بچوں پر مصیبت ایسی آئی کہ روایت کا ایک عجیب جملہ ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد فاطمہ کے گھر پہ وہ مصیبت تھی کہ جب خیمے جلے اور زینب اور کلثوم دونوں بیویاں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے میدان میں آئی تو دیکھا، بیوی نے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو زمین پہ آرام کر رہے ہیں. شہزادی زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتی ہوں. جب قریب گئی تو شہزادی زینب کی چیخ کی آواز نکلی. کہا بہن یہ تو بچے دنیا سے گزر گئے، یہ گزرے کیسا؟ شہادت امام حسین کے بعد جب کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑے تو حسین کے بچے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گئے تھے. تو عزیزو، ایک کی میت کو زینب نے اٹھایا، دوسری کی میت کو ام کلثوم نے اٹھایا. نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنیں میتوں کو اٹھا رہی ہیں. اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جناب زینب نے بچوں کو دفن کیا. عزیزو، شہادت حسین کے بعد ہر منزل پر زینب نے عباس کو یاد کیا. سر سے چادر چھینی گئی تو عباس یاد آئے، بیویوں کے تازیانے بلند ہوئے عباس یاد آئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے تو عباس یاد آئے. یہاں تک کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تو زینب نے جب سب کو سوار کیا اور خود کی سواری کی باری آئی تو حسین کو آواز نہیں دی، علی اکبر کو نہیں پکارا، بلکہ نہر کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ عباس مدینے سے چلتے وقت پردے کا اہتمام کیا تھا، اس وقت زینب کے بازوؤں میں رسن ہے اور سر پہ چادر نہیں. عباس زینب کو آ کے سوار کرو. کوفے میں داخل ہوئی تو زینب نے عباسی کو پکارا، شام میں داخل ہوئی تو عباس کو پکارا. عباس اس مظلوم کا نام ہے کہ ایون جب واپس آئی تو خبر عباس پہ جا کے ایک ہی جملہ کہا کہ عباس اگر تم زندہ ہوتے تو تیری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی نہیں جاتی. عباس اگر تم زندہ ہوتے تو زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہیں جاتی. الہی و سیدی و مولا پروردگار بہت مظلوم جناب عباس ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، ان آوازوں پر رحمت کو نازل فرمائے. پروردگار مظلوم جناب عباس کا واسطہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. 1 سال جو گزرا پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ہر نعمت کا، اور جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں پروردگار آج کی اس دن کا واسطہ اور حسین ابن علی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آئے. آئندہ سال ہم سب کو یہ توفیق دے، چانس دے کہ انشاءاللہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی ہم حسین کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگار ہمیں جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو قرضدار ہیں ان کے قرضے ادا کر دے. امام زمانہ کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جمیع مومنین اور مومنات اور اس سال جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات حضرتان امام، اس اشرے کی یہ پہلی مجلس ہے، فرسٹ مجلس ہے 1431 ہجری، اور ان مجالس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے محسنان اسلام، کہ جنہوں نے اسلام پر فیور کیا، احسان کیا، ان کے بارے میں یہ 10 مجالس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد تھوڑا آگے آنے پلیز، بعد میں مشکل ہوگی. ایک اور صلوات پڑھے محمد. یہ 10 مجلسوں میں انشاءاللہ محسنان اسلام پر ڈسکشن ہوگا. یہ محسنان اسلام کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو ظاہری طور پر اسلام کے اوپر احسان کیا، فیور کی، مدد کی، ہیلپ کیا. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو مائنس کرتے ہیں ہسٹری سے تو اسلام کا بچانے والا تو خدا ہے. رسول کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے. لیکن چلنے کے لیے، نارمل زندگی کے لیے کسی نہ کسی کی مدد ظاہری طور پر چاہیے. تو یہ وہ پرسنالٹیز کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ان مجالس میں، کہ جس کا ذکر نارملی ہر جگہ نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا. بالکل کئی لوگوں کو پتا نہیں کہ کون کون آیا اور کن کن لوگوں نے کون سی صدی میں، سینچری میں، کون سے ایریاز میں جا کے انہوں نے مدد کی. آج جو آپ کے سامنے اسلام نظر آ رہا ہے، یہ عورت مرد، لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. حالات کم لوگوں کو پتا ہے. آج جو ہمارے سامنے اسلام ہے، آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو آج ہم ذکر امام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بڑا اسی طرح سے 1400 ایئرز پہلے بھی بالکل ایسی تھا. اس طرح اسلام نہیں پہنچا جیسا آج ہمارے سامنے اسلام ہے. جب اسلام آیا تو جو ڈیفیکلٹیز ہوئی، اور اس کے بعد وہ ڈیفیکلٹیز کو ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اسلام کی مدد کر کے آج جو ہمارے سامنے پورا ایک فلاور، ایک گلدستہ ہے اسلام کا، پھول ہے. یہ 1400 سال پہلے نہیں تھا. اچھا، معصومین کے زمانے میں کا دور گزرنے کے بعد بھی 1200 ایئرز سے ہمارے زمانے کے امام کی غیبت ختم ہوتی ہے 328 ہجری میں. غیبت کبریٰ 328 ہجری سے لے کے آج ہم 1431 ہجری میں، تو آلموسٹ 1200 ایئرز. یہ جو 1200 سال کا بھی دور گزرا نا، پیریڈ گزرا 1200 ایئرز کا، یہ 1200 ایئرز کے پیریڈ میں بھی اس شیعت اسلام جو بچا ہوا ہے وہ کیسے بچا ہوا ہے؟ دیکھیے، اللہ ہے، امام ہے جو بچانے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ کوئی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کی حفاظت کی، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. آج ہم بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، عاشقانے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم بنا رہے ہیں، آج ہمارے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہماری گردن پہ خنجر رکھنے والا نہیں، کوئی آپ کو آ کے تھریٹ کرنے والا نہیں ہے کہ اگر تم امام بارگاہ میں جاؤ گے یا تم نماز پڑھو گے مسجد میں، تم اپنے آپ کو شیعہ کہو گے تو ہم تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے، تم کو مار ڈالیں گے. لیکن ایسے دور سے دوستوں شیعت گزرتے ہوئے آج آئی. آج جو آپ کے سامنے پوری شیعت ہے، عورت اگر آج پردہ بھی کر رہی ہے نا، تو یہ بھی کسی کا احسان ہے، کسی کا احسان ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہماری عورتوں کے سروں پہ چادر آئی. اگر آج ہماری عورتیں عبادت کر رہی ہیں تو یہ بھی کسی کا احسان ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے عورتیں بھی بچوں کو عبادت کرنے کا
کا طریقہ سکھا رہی ہیں. یہ سب وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے پیریڈ میں ذمہ داری سمجھ کے رسپانسبلٹی سمجھ کر انہوں نے دین کی مدد کی. تو انشاءاللہ یہ 9 دن کے جو پورا یہ عشرہ ہے پہلی آج سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 9 محرم تک. اس لیے کہ عاشورے کے دن تو صرف مسائل کی مجلس ہوگی لیکن 9 ڈیز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان پرسنالٹیز کا ان ہستیوں کا ذکر ہو. کم از کم ہمارے بچوں کی نالج تھوڑی بڑھے, ان کا مورل تھوڑا سا بوسٹ ہو, ان کے ذہن میں یہ خیال تو آئے کہ آج ان لوگوں نے اگر کام کیا تو اگر ہمارے زندگی میں فیوچر میں اگر کوئی ایسی مصیبت یا کوئی ایسا کام پڑے تو ہم بھی آگے بڑھ کے کریں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہماری زندگی کو ایسے ہی گزارے, تو کم از کم ان لوگوں کو جن لوگوں نے کام کیا ان لوگوں کے احسان کو ہم یاد کیسے کریں. آپ خود ایمان سے بتائیے کہ اگر کسی نے ہم کو فیور کیا اور اگر ہم اس کے فیور کو بھول جائیں تو ہم دنیا میں کیا کہیں گے کہ یہ بڑا احسان فراموش ہے, اس کے اوپر ہم نے اتنا احسان کیا. تو یہ پرسنالٹیز نے اتنا ہمارے اوپر احسان کیا کہ اگر آج میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ ممبر سے کہہ رہا ہوں, آپ میری بات پہ یقین کریں, انشاءاللہ جب وقت گزرے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں نے کیسا کام کیا. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں دوستوں کہ اگر یہ پرسنالٹیز, یہ ہستیاں, یہ لوگ, یہ علماء, یہ امام کے چاہنے والے اس دور میں نہیں ہوتے نا تو شیعت ظاہری طور پہ ٹوٹل ختم ہو جاتی. 1 سال 2 سال 3 سال نہیں, 900 ایئرز رسول اللہ امام کی غیبت کے بعد سے 900 ایئرز تک شیعت کو بالکل کرش کیا گیا. لیکن اس کے بعد شیعت کا بچنا, اس کے بعد آج اسلام کا بچنا, یہ سوائے معجزے کے یا سوائے ان لوگوں کے کنٹریبیوشن کے کچھ نہیں ہے. تو کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو, ان ہستیوں کو جنہوں نے احسان کیا اسلام کے اوپر, ان کو ہم یاد کریں کم از کم نماز شب میں اللہم اغفر کہہ کر. تو وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ مجالس میں کہ کیسے کیسے ہستیاں تھیں, کیسی کیسی پرسنالٹیز تھیں کہ جنہوں نے شیعت کی حفاظت کی. تو یہ مجالس کا ٹاپک ہے محسنان اسلام. ان میں ذکر ہوگا سب سے بڑا محسن حضرت ابو طالب, اس دور کا پہلا محسن تھا جناب ابو طالب. اس کے بعد بی بی خدیجہ کا ذکر ہوگا, عمار یاسر کا ذکر ہوگا, ابو ذر الغفاری ڈیٹیل میں ہوگا, ابو ذر الغفاری کا ہوگا, بلال کا ہوگا, عمار یاسر کا ہوگا, سلمان فارسی کا ہوگا. ہم نے سلمان کا, بلال کا, عمار کا صرف نام سنا لیکن they have contributed to this towards Islam we don't know. ہم صرف نام سنتے ہیں. اس کے بعد ان علماء کا ذکر ہوگا, محمد ابن یعقوب کلینی کا ہوگا, حسین بادی قمی کا ہوگا, شیخ صدوق کا ہوگا, شیخ مفید کا ہوگا, سید رضی کا ہوگا, سید مرتضیٰ کا ہوگا, علامہ ہلی کا ہوگا, شیخ مرتضیٰ انصاری کا ہوگا, شہید اول کا ہوگا, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, علامہ مجلسی, شیخ حسین بادی قمی اور مرزا حسین نوری, ابو الحسن مصطفیٰ اور ابو الحسن اصفہانی. اس کے بعد آج کے دور کے جو شروع ہوتا ہے یہاں تک لے کے جاؤں گا آغا خوئی اور آغا محسن الحکیم, آغا حسین بلجتی, آغا خمینی تک. انشاءاللہ ان علماء کا نام لے کر ان کے زمانے میں انہوں نے کام کیا کیا, انہوں نے کتابیں کیسے لکھی اور کتابیں لکھ کر شیعت کو بچایا کیسا. انشاءاللہ ان 9 مجالس میں کوشش کروں گا کہ ان پوری پرسنالٹیز کا ذکر آ جائے کہ ہمارے ذہن میں, ہمارے تصور میں یہ بات آئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ایکسلوں میں بیٹھ کر ذکر حسین اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ان کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں شیعت کو بچا کر آج ہمارے سامنے شیعت کو دے دیا. سلوات پڑھے محمد یہ بات پڑھنے بابا نے بولا. کل مجلس 10:15 بجے شروع ہوگی, 10:15 پہ انشاءاللہ میں پیپر ڈالوں گا. پلیز یہ پورا میں نے محنت کی ہے, آپ سے خواہش ہے کہ وقت پہ آئیں. انشاءاللہ یہ 9 مجلس میں انشاءاللہ آپ کچھ لے کے جائیں گے. ایک ایسی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے, کسی ایک عالم کے بھی آپ کے ذہن میں آ کر ان کے احسان کو مان لیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. قرآن کا یہ اعلان سورہ رحمان کی آیت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے, پیریڈ. بالکل اللہ صاف ویری کلیئر کر رہا ہے کہ اگر کسی نے تم کو فیور کیا, تمہارے اوپر احسان کیا, تو آپ کا بھی فرض ہے کہ اس کے اوپر احسان کرو. اگر ہم آج احسان کیا کریں گے علامہ مجلسی کا, ہم کیا احسان اتاریں گے, علامہ ہلی کا ہم کیا احسان اتاریں گے, یا حضرت ابو طالب کا احسان ہم کیا اتار رہے ہیں, بی بی خدیجہ کا احسان ہم کیا اتار رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. جس نے بھی احسان کیا, جس وجہ سے بھی کیا, پیسے سے کیا, تم اگر پیسے سے اس کی مدد کر سکتے کرو, زبان سے کیا تو زبان سے کرو, ہاتھ سے کیا ہاتھ سے کرو, پیر سے کیا پیر سے کرو. کچھ نہیں کر سکتے
मॉरल सपोर्ट दो, कंडम मत करो। कुछ आपकी जिंदगी में ये आना चाहिए कि हम हमेशा किसी के ऊपर एहसान करते हैं, हमेशा हमेशा ऐसा। बेफैज इंसान अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को भी नहीं पसंद है। जिंदगी में अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, अल्लाह के बंदों के ऊपर कोई ना कोई एहसान करो। पता है आपको, एक बात छोटा सा भी एहसान अल्लाह की बारगाह में अगर पसंद आ जाए ना, अगर आपने किसी को सपोर्ट किया, किसी की मदद की, किसी को फेवर किया, तो आपके सारे हमारे एक तरफ हो जाते हैं। वो छोटा सा एहसान अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देता है। तो ये कोशिश करो कि 24 घंटे में किसी न किसी को, ईमान के चाहने वालों को या किसी मुसलमान को या किसी इंसान की मदद करो। तो आज एहसान हमारे ऊपर जिन लोगों ने किया ना, इसलिए कि हम 1421-31 हिजरी में आज हम पैदा हुए, आज हम हैं, लेकिन हमारे बाप दादा ने, हमारे ग्रैंड फादर्स को आज हम याद करते हैं। आप ईमान से बताइए, आप अपने ग्रैंड फादर को याद करते हैं? बाप को आजकल याद कर लिया तो वही बड़ी बात है, ग्रैंड फादर तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमने अपने बाप को याद किया, जमाना इतना खराब हो गया कि हम अगर माँ बाप ही की रेस्पेक्ट कर ले तो बड़ी बात है। हम तो इतने आज के जमाने में इतने बिजी हो गए, हम अपने बाप को याद नहीं करते। सबसे पहला एहसान किसका है? उस पर, उस हस्ती का, हजरत अबू तालिब। मैं हट के पढ़ रहा हूं अबू तालिब की हिस्ट्री। अबू तालिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, रसूल के चचा। ये वो हस्ती है। इनकी विलादत 535 एडी में हुई, ईस्वी 535 ईस्वी। रसूलुल्लाह की विलादत से 35 इयर्स पहले अबू तालिब पैदा हुआ। और 535 एडी में आप पैदा हुए। वेडनेसडे का दिन था, यौमुल अरबा, वेडनेसडे का दिन था, 535 एडी। इंग्लिश के लिहाज से 12 अगस्त थी, 12 अगस्त। मक्के में जनाब अबू तालिब पैदा हुए। आपकी माँ का नाम फातिमा था और बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और आपके वाइफ फातिमा बिन्ते असद है। आपकी फर्स्ट कजन थी ये, चचेजाद बहन, उनसे आपकी शादी हुई। 620 एडी में आपकी शहादत होती है। लगभग 86 इयर्स अबू तालिब इस जिंदगी गुजारते हैं। 86 इयर्स इस दुनिया में, 85 से 86 इयर्स ये रफली इस दुनिया में आपने जिंदगी गुजारी। जब आप, रसूल की विलादत होती है 570 हिजरी में, और रसूलुल्लाह की एज जब 576 हिजरी आई, ईस्वी आई, एडी आया, 6 बरस की जब रसूल थे, तो हजरत अबू तालिब के वालिद फादर अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल होता है। तो जब इंतकाल होता है तो 6 साल के रसूलुल्लाह हजरत अबू तालिब के पास आकर जिंदगी गुजारने लगे, और 620 एडी में हजरत अबू तालिब का इंतकाल होता है। तो ऑलमोस्ट उस वक्त इस्लाम को आकर 10 साल हो गए थे मक्के में। तो ऑलमोस्ट 50 इयर्स अल्लाह का रसूल अबू तालिब के साथ जिंदगी गुजारता है। अबू तालिब उस पर्सनालिटी का नाम है कि ये मक्के के सरदार थे। इनके बाबा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे, उसके बाद जनाब अबू तालिब थे। इनका इस्लाम आने से पहले इनका कैरेक्टर का याद था। इस्लाम तो बाद में आया, 40 इयर्स रसूल की जब एज हुई जब आया, लेकिन कैरेक्टर ये था हजरत अबू तालिब का, ऐसा कैरेक्टर था कि जिसको बाद में इस्लाम ने जो जो चीजों को वाजिब किया है वो हजरत अबू तालिब की बताई हुई चीजें, कई ऐसी चीजें मैं आज बताऊंगा आपको। पहली चीज जो हजरत अबू तालिब ने की थी अपने ऊपर, उस जमाने में अरब का जो कल्चर था, उसमें शराब, जुआ, जिना ये कोई गुनाह नहीं माना जाता, चोरी कोई गुनाह नहीं माना जाता। ये कल्चर था। अब कल्चर तो ऐसा था कि लड़की पैदा होती जिंदा दफन कर देते,
کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز نہیں تھی اس وقت کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ لڑکی کو لٹرلی زندہ لٹرلی لے کے جا کے اگر بیٹی کسی کے گھر میں ہوتی تو گڑا کھود کے اس عورت زندہ بچی کو لا کے اوپر مٹی ڈالتے تھینک یو ویری مچ. یہ حالت تھی عرب کی, یہ حالت کا عرب تھا. ایسے ماحول میں ابو طالب تھے تو انہوں نے اپنی ذات کے اوپر, میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے, بعد میں بھی لوگ سنیں گے, نیٹ پہ بھی جائے گی, میں اپنے ہر الفاظ کا ورڈز کا ذمہ دار ہوں, ریسپانسبل اپنے ورڈز کا. جو بھی میں آج ہسٹری پڑھ رہا ہوں میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اسلام کی وہ تمام کتابوں کا ریفرنسز دوں گا کہ جس میں جناب ابو طالب کا اس وجہ سے لکھا ہوا. جو میں پڑھ رہا ہوں میں اپنے الفاظ کا اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں. پوری تاریخ میں پورے 9 مجلس سے جو پڑھوں گا اسے پورے اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں کہ کوئی اپنی ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا کہ اس وقت کے ماحول میں شراب اور جوئے کو ابو طالب نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. بالکل نہیں کرتے. فقہ جو چیزیں ابو طالب نے پہلے کی اسلام نے بعد میں کیا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. حضرت ابو طالب کے زمانے میں خانے کا مکے میں بارش ہوئی, زبردست بارش ہوئی, اور جنہوں نے مکے کی زیارت کیا اللہ ان کو پھر نصیب کرے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے, خانہ کعبہ جو ہے, اطراف پہاڑ ہے, پورے ماؤنٹینز کے بیچ میں بالکل نیچے کعبہ ہے, اطراف میں بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں. اب تو ماؤنٹینز چھوٹ کے ان ظالموں نے پیلسز بنا لیے, لیکن ایکچوئل تو اس زمانے میں پورے پہاڑ تھے. مکے کے پہاڑ مشہور, پورے مکے کے پہاڑ کے اطراف میں بیچ میں کعبہ. تو کعبے میں زبردست بارش ہوئی, مکے میں زبردست بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی پوری. اچھا اس زمانے میں اس طرح کے سالڈ سٹون کی یہ بلڈنگ نہیں تھی کعبے کی, اب جیسا سالڈ پتھر کی بلڈنگ ہے, اس وقت اینٹ کی بلڈنگ ہوتی. 1500 ایئرس پرانی بات کر رہا ہوں. بارش اتنی ہوئی کہ پورا کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی, چھوٹی چھوٹی دیواریں بچ گئی. قریش جو تھے مکے کے رہنے والے, جو اور ان لوگ ابو طالب وہاں کے سردار ہیں, مکے کے سردار ہیں, خانہ کعبہ کے سردار ہیں ابو طالب. ہوا کیا, سب نے کہا کہ بھائی کعبے کی دیواریں ٹوٹے, چلو کعبہ بناتے ہیں. یہ لوگ جو بنانے کے جو سامان تھے, جو بھی اس زمانے میں سامان ہوتا تھا بنانے کا, اینٹ اور سیمنٹ اور جو ہوتا تھا, وہ سب لے کر وہاں پہنچ کے جو چھوٹی چھوٹی دیواریں بچی تھی ان کو بھی توڑ کے کہا نیچے فاؤنڈیشن سے ہم بڑی بلڈنگ بنا لیں گے. حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا. جیسے ہی انہوں نے فاؤنڈیشن کو توڑا تو دیکھا نیچے بہت بڑا اژدہا ہے, سانپ, وہ ان کے اوپر آ رہا ہے. یہ لوگ گھبرا گئے سر, کہا کہ اب کیا ہوگا, حج بالکل قریب ہے. اس زمانے میں بھی زلیج میں حج ہوتا تھا, اپنے زمانے کا حج وہ برائنا کپڑے اتار کے کرتے تھے, بہت وہ ایک الگ ہسٹری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے, اب ہم بلڈنگ کیسے بنائیں گے. سب حضرت ابو طالب کے پاس آئے, ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اب ہم کریں کیا. ابو طالب آئے, آپ دیکھیں اسلام نہیں آیا, کچھ نہیں ہے, رسول کا ولادت ہو کر صرف 8 یا 10 برس ہوئے, 10 یا 12 سال کے رسول اللہ. اسلام بالکل نہیں, کفر کا زمانہ ہے. ابو طالب آتے ہیں اور حضرت کو دیکھتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ تم نے جو سامان لایا کعبے کو بنانے کے لیے, اس میں حرام ملا ہوا ہے. تصور حلال اور حرام دیکھتے جا پلیز. کہا کہ اس میں تو یہ مال میں حرام ہے, اگر حرام مال سے اللہ کبھی اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں دے گا. جاؤ محنت کرو, محنت کر کے حلال کمائی کرو, رزق کے حلال کماؤ, اور اس سے مال کو خریدو, سامان کو خریدو, اس کے بعد. یہ لوگوں نے کہا کہ ہم کریں گے. اس زمانے ان کا پروفیشن کچھ نہیں تھا, لوٹ مار کرتے تھے, قافلے جاتے تھے, لوٹ لیتے تھے. یہ اس وقت کے مکے کے جو لوگ تھے اس طرح کا ان کا بزنس ہو رہا تھا. جو بزنس کرتے تھے کرتے تھے, لیکن زیادہ میجورٹی اس میں تو تھا. حلال حرام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, شراب و نوشی ہر چیز عام تھی. تو یہ گئے, جا کر انہوں نے محنت کی, محنت کر کے جو حلال کمائی, مزدوری کر کے پیسے کما کے اس سے سامان کو خریدا. سامان کو خرید کر وہ آئے, اور آنے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا, اب اس سے مال لے کر آئے, لا کے پھر وہ بلڈنگ کے پاس بیٹھا, دیکھا پھر رشتہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. تو پلٹ کر ابو طالب سے کہنے لگے ہم سے محنت بھی کروا دی اور اس کو بھیجا بھی نہیں ابھی تک. ابو طالب نے کہا کہ ٹھہرو میں بھی آتا ہوں. یہ آئے, روایت کا جملہ ہے, یہ اہل سنت کی کتاب ہے سیرت ابو طالب, لکھنے والا عبداللہ ابن بکر, عربی کی کتاب ہے, لبنان سے چھپی ہے. اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ پاکستان میں اس کا ترجمہ ہوا, لاہور موتی دروازے کے پاس یہ کتاب آج بھی موجود ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم ان سے یہ کتاب نے لکھا اس واقعے کو.
اور اس کے بعد اس نے عجیب کنکلوژن دیا. جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم نے حلال سے مال بھی لایا اور یہ ابھی تک یہ اجزا بیٹھا ہوا کعبہ بنائے کیسے؟ روایت کا جملہ ہے کہ ابو طالب آتے ہیں, آ کے اس اجزے کو دیکھتے ہیں, کعبے کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں, فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, دیکھ کر کچھ پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب لکھتا ہے راوی کہ ایک پرندہ آیا اوپر سے, آیا اپنی چونچ میں اس اجزے کو اٹھاتا ہے, آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور بلند ہو کر چلا جاتا ہے. ابو طالب نے کہا اب تم اس کی تعمیر کرو. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ ابو طالب اس وقت سے حلال اور حرام کی احتیاط کر رہا تھا جب اسلام میں حلال اور حرام کا تصور نہیں تھا. یہ میں صرف آپ کو واقعات بتا رہا ہوں ان کے احسانات کا. اس کے بعد یہ ابو طالب کی زندگی اب آگے بڑھی, رسول اللہ اب آپ کے ساتھ ہے. چلتے چلتے جب رسول کا سن 15 برس یا 16 برس کا ہوا, 16 یا 17 ایئرس کا ہوا, تو اس وقت ابو طالب مکے سے قافلے کو لے کر سیریا جانے لگے. کیوں گئے سیریا؟ تجارت کی قافلہ. تو رسول اللہ صرف 15 سال کے تھے. تو اس وقت جناب اللہ کے رسول نے کہا ابو طالب سے کہ یا چچا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, سیریا میں آپ کے ساتھ قافلے میں چلنا چاہتا ہوں. 15 ایئرس کے ہیں رسول, صرف 15 سال کے, ابھی اسلام کا تصور ہی نہیں ہے مکے. 15 سال کے رسول ہیں, آپ ساتھ چلے, قافلے کو لے کے آپ سیریا کی طرف گئے. دماسکس جب پہنچے, دماسکس سے پہلے بالکل سیریا شروع ہونے سے پہلے وہاں بہت بڑا ایک گرجا تھا, جس جو چرچ جسے آپ کہیں گے, بہت بڑی چرچ تھی, وہاں ایک راہب رہتا تھا. اور یہ چرچ تھی یا بعض روایتوں میں ہے کہ یہودی کا جو ہے نا عبادت گاہ تھی, سینگاگوگ جسے آپ کہتے ہیں, وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا. جو بہت بڑا راہب تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتا چلا کہ مکے سے قافلہ آیا ہے, اور مکے سے جو قافلہ آیا تو اس نے ان کی دعوت کی. یہ عجیب واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, یہ بھی اسی کتاب میں, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, بڑا مشہور ہے, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ اس میں بھی ابو طالب کا ایک مقام آپ کے سامنے ملے گا. اب وہ وہاں پر پہنچے, پہنچنے کے بعد اس نے کھانے کی دعوت کی. کس کی دعوت کی؟ مکے سے جتنے لوگ آئے تھے ان کی دعوت کی, پورے قافلے والوں کی دعوت کی. بہترین اس نے دسترخوان بچھایا, اور دعوت جب ہوئی تو ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ ایک اور پڑھنے بابا دے بابا سے بلند صلوات پڑھے. اس یہودی راہب نے سب کی دعوت کی جتنے مکے سے قافلے والے آئے تھے, اور دعوت زبردست دعوت کی, کھانا وانا تھا. ابو طالب بھی آئے اور آ کر بیٹھ گئے. واقعہ مشہور ہے, اس لیے میں اسے شارٹ کر رہا ہوں. آئے اور بیٹھے. جب بیٹھے تو اس راہب سے انٹروڈکشن ہوا کہ ابو طالب ہے, یہ سردار ہے مکے کے. وہ بیٹھ گئے. اس نے پوچھا کہ ابو طالب تم بالکل اکیلے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں, یہ پورا میرا قافلہ ہے. تو کہا ایک بچہ بھی ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہا ہاں, وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. کہا اسے بھی بلا لو. اللہ کا رسول 15 سال کے ہیں, وہ بھی قریب آ گئے. جیسے ہی وہ آئے, رسول کو ابو طالب نے اپنے پہلو میں بٹھایا. پہلو میں بٹھا کر کھانے کی جب دعوت شروع ہوئی تو اس راہب نے رسول کو دیکھ کر کہا کہ ابو طالب یہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, میرے بھائی کا انتقال ہوا, یہ میری کفالت میں ہے, میں میرے ساتھ رہتا ہے. تو چہرہ رسول کو دیکھ کر وہ راہب کرنے لگا, ابو طالب یہ لڑکا یتیم معلوم ہوتا ہے. تو کہا ہاں یہ یتیم ہے. تو کہا اسے بچانا, یہ آخری نبی بنے گا, اس کے پیشانی سے ایک نور نکال رہا ہے. آپ نے ایک بات غور کی یہاں پہ, کافر ہے راہب کو, لیکن 15 سال کے سن میں اس نے رسول کو پہچان لیا کہ یہ نبی. اس کے بعد راہب نے کہا کہ ابو طالب کھانا شروع کرو. ابو طالب رکے, رسول کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا کھانا شروع کرو. اللہ کا رسول 15 سال کے رک گئے, سٹارٹ نہیں کیا. تو اس راہب نے کہا بیٹا کھانا شروع کرو. سامنے گوشت تھا, سالن تھا, جو بھی اس وقت کا سسٹم تھا. 3 مرتبہ اس نے کہا, 3 مرتبہ بیٹا کھانا شروع کرو. اللہ کے رسول نے 15 سال کے سن میں ایمان ابو طالب میں ایک مہر لگائی. پلٹ کر اس راہب کو دیکھ کر کہا, اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر گوشت کے سالن کو دیکھ کر کہا, ذبح ہوئے جانور کو دیکھ کے کہا. 15 سال کا سن ہے رسول کا. پلٹ کر اس راہب سے کہتے کہ سن, میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں.
رسول کا یہ جملہ ایمان ابو طالب پہ ایک ایسی مہر ہے کہ کیا رسول ابو طالب کے گھر میں کوئی جانور ذبح نہیں ہوتا تھا؟ 50 سال 50 ایئرز رسول ابو طالب کے ساتھ رہتے ہیں، نہیں تھا؟ اگر ذبح ہوتا تھا تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ذبح ویسا ابو طالب جانور کو کرتے تھے جس کو بعد میں اسلام نے بتایا، ورنہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ محمد وہاں کھانا نہیں کھائے، گھر میں ابو طالب کا کھانا کھائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان کیا تھا؟ میں ایمان کو آج ثابت نہیں کر رہا ہوں، ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ایمان ابو طالب کو ثابت کریں، میں تو صرف ان کے احسانات کو گناؤں گا کہ احسانات بتاؤں گا کہ انہوں نے احسانات کیے کیا اسلام کے اوپر، کہ کیسے احسانات کیے۔ ابھی تک تو اسلام نہیں آیا تو کافر اور مشرک سب ابو طالب اور رسول کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بتا دوں، میں نے ابتدا میں نہیں بتائی وہ بات کہ حضرت ابو طالب کے اولاد 7 اولاد ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا جس سے آپ ابو طالب بنے، دوسرے بیٹے کا نام تھا عقیل جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہیں، تیسرے بیٹے کا نام ہے جعفر طیار، جعفر جو جعفر طیار کے نام سے جو جن کے 2 بیٹے شہزادی زینب کے شوہر جناب ام کلثوم کے شوہر ہیں، چوتھے بیٹے ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ابو طالب کی 7 اولاد ہیں، آپ نے ایک ہی شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت حسن سے، 7 اولاد 4 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹیوں میں ایک ام ہانیہ، یہ ام ہانیہ وہی بیٹی ہے کہ جن کے گھر سے رسول اللہ معراج پہ گئے تھے۔ ان کا گھر مکے میں خانہ کعبہ کے بالکل بازو تھا، لیکن جب خانہ کعبہ بڑا ہوا تھا ان کے گھر کو توڑا گیا تھا، انہیں خانہ کعبہ نہیں بڑا ہوا، صحن جو بڑا ہوا، صحن میں ان کا گھر تھا۔ ام ہانیہ ایک تھی اور رومانہ ایک تھی اور فاطمہ ایک تھی، 3 ان کی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے تھے۔ ابو طالب کی اولاد 7 ہے، 7 میں سے ایک طالب ہے، ایک عقیل ہے، ایک جعفر طیار ہے، ایک امیر المومنین ہے۔ طالب جو بڑے بیٹے تھے ان کا سن اور رسول اللہ کا سن بالکل برابر تھا۔ طالب کی کوئی نسل نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے۔ عقیل کی نسل کربلا میں بالکل ختم ہو گئی، جناب مسلم ابن عقیل ختم ہوئے، ان کے دونوں بچے ختم ہوئے اور ایک بیٹا ختم ہوا۔ جناب ابو طالب کے جنریشن میں 2 بیٹوں کا جنریشن آج باقی نہیں ہے، صرف 2 کا باقی ہے، جناب جعفر طیار اور حضرت علی کا۔ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، آپ کا یہ جنریشن تھا۔ اس کے بعد ابو طالب جب تک اسلام نہیں آیا تھا آپ سردار تھے مکے کے اور تمام لوگ ابو طالب کے ساتھ ساتھ تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا، رسول اللہ کو بھی سب مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، صادق بھی مان رہے تھے۔ میں پہلے صرف وہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے ہم کو یہ پتا چلے کہ ایمان ابو طالب کیا تھا۔ مثال کے طور پہ آج ہم ولیمہ کرتے ہیں، یہ ولیمہ کیا ہے؟ یہ ولیمے کی جو سنت ہے ہمارے پاس، ولیمہ واجب نہیں ہے، سنت موقعہ ہے، مطلب بہت ثواب ہے، کرنا ہے، بہتر ہے، برکت ہوگی، یہ ہوگی۔ پر ایسا نہیں کہ اگر کوئی ولیمہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، اس کا خبر میں سوال ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ خبر میں سوال ہوگا، واجب نہیں ہے لیکن سنت موقع ہے۔ یہ جو ولیمہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ولیمہ اسلام آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ ابو طالب کی سیرت ہے، سنت ابو طالب ہے۔ ایکچولی آج اہل سنت بھی جو ولیمہ کرتے ہیں نا، ابو طالب کی سنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی جب شادی ہوئی تھی تو جب شادی ہوئی تھی بی بی خدیجہ کے ساتھ تو آپ اتنے خوش تھے کہ 3 دن تک آپ نے اونٹ کو کاٹ کے جانور کو ذبح کر کے دعوت دی تھی۔ تو وہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کو اللہ نے اسلام آنے کے بعد اس عمل کو سنت موقعہ کر دیا۔ یہ ابو طالب کی سنت۔ تیسرا ابو طالب کا جو بڑا کنٹریبیوشن ہے نکاح۔ نکاح جو آج ہم پڑھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہیں، یہاں پہ سب کو ایکسپیرینس ہے اور آپ شادیوں میں بھی جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے نکاح میں؟ یہ نکاح جو ہوتا ہے خطبہ نکاح، یہ خطبہ نکاح کیا ہے؟ کس کی سنت ہے خطبہ نکاح؟ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب کی سنت ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات نکاح میں ابو طالب کے ایمان کو بتانے کے لیے، میں ایمان نہیں بتا رہا ہوں، میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں، مجلس مکمل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے ابو طالب کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، کبھی کسی کافر کے عمل کو اللہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، پاسبل ہی نہیں کہ کافر کوئی عمل کرے اس کی نسبت اللہ اپنی طرف دے۔ ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جب نکاح رسول کا پڑھا، کس نے پڑھا؟ ہر کتاب میں، ہر اہل سنت کی کتاب میں، میں شیعہ کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا، ہر اہل سنت کی کتاب میں کہ محمد مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھا؟ محمد مصطفیٰ کا نکاح اس شخص نے پڑھا جس کو مسلمانوں نے بعد میں کافر کہا،
ابو طالب نے پڑھا، مکے میں پڑھا، بی بی خدیجہ سے پڑھا، اور ابو طالب نے جو خطبہ جو صیغہ جاری کیا، آج مسلمان وہی صیغہ جاری کرتے ہیں۔ صیغہ الگ چیز ہے، ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام، پلیز غور سے سنیں، اس ہستی کا نام ہے کہ ابو طالب کے زبان سے پہلی مرتبہ جو کلمات نکلے، جو سینٹنسز نکلے، اس سینٹنسز کو اللہ کو وہ علم، وہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں رکھ دیا۔ ابو طالب کا پہلی مرتبہ، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھو، پہلی مرتبہ اس دنیا میں پہلی مرتبہ اسلام آنے سے پہلے مکے میں کس نے کہا؟ ابو طالب نے جب پورے مکے میں رسول اللہ بازو بیٹھے ہوئے پورے کافر و مشرکین ہیں، ان کے سامنے جو پہلا جملہ ابو طالب نے کہا وہ یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ ابو طالب کی دہن مبارک سے نکلا۔ یہ جملہ اتنا پسند آیا اللہ کو کہ سورہ حمد بنا کر قرآن میں نازل کر دیا۔ یہاں پہ دو باتیں، ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پہلے کسی نے نہیں کہا، اسلام نہیں آیا تھا، رسول اللہ 25 سال کے تھے اس وقت، رسول پڑھتے ہو لوح محفوظ پہ قرآن تھا، آپ کہیں گے قرآن تو پہلے سے، لوح محفوظ پہ قرآن ہے، پورا قرآن وہاں پہ موجود ہے، زمین میں کس نے پڑھا زور سے؟ پہلی مرتبہ کتابوں میں آیا کیسے؟ ابھی ادم کا سورہ زمین پہ قرآن نازل نہیں ہوا، اسلامی نہیں آیا تو قرآن کیسے نازل ہوگا؟ لیکن ابو طالب نے پہلے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ دو باتیں، ایک بات یہ کہ ابو طالب کی اتنی نالج تھی، اتنے باعث تھے کہ وہ لوح محفوظ میں کیا ہے وہ پڑھ سک رہے تھے، وہ پڑھ سک رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پڑھ کے پڑھا تو اللہ نے اس کو وہاں پہ پہلے سے موجود۔ تو ابو طالب وہ ہستی ہے کہ اگر لوح محفوظ میں بھی اگر قرآن تھا تو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ کے یہاں پر انہوں نے پڑھا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نکاح جو پڑھا اس کا پہلا جملہ جو تھا وہ اللہ کے میں تعریف کرتا ہوں وہ اس رب کی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ سورہ حمد بنا کر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ ابو طالب ہے، یہ ایک آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ جب اسلام آیا، اصل اب محنت شروع ہوئی ابو طالب کی کہ جب اسلام آیا، اب لوگوں نے، آپ جانتے ہیں کہ جو مکے میں جو پرابلم شروع ہوئے سب کی نگاہ ابو طالب کے اوپر تھی، لوگوں کی نگاہ نہیں، ہمارے رسول کی نگاہ کہ اس وقت میرا چچا اگر نہیں ہوتا تو میں کیا کروں۔ دوستو لٹرلی ظلم جب شروع کیا یہ کافروں نے، وہ جب بلال اور عمار کے واقعات آئیں گے تو آپ سنیں گے کل پرسوں سے انشاءاللہ۔ آج اور کل ابو طالب اور بی بی خدیجہ ہے، پھر پرسوں سے پھر وہ دوسری پرسنالٹی ہے۔ اس لیے کہ اگر میں ان دونوں کا ذکر کے بغیر محسنان اسلام کی مجلسیں شروع کرتا تو یہ احسان فراموشی میری ہو جاتی ان کے لیے کہ جو اصل محسن ہے، جو پہلا محسن ہے، اسی کا میں ذکر نہ کروں۔ اسی لیے میں نے حضرت ابو طالب کا اور کل بی بی خدیجہ کا کروں گا۔ پرسوں سے پھر ان جو معصومین نہیں ہیں ان کا ذکر، عمار یاسر ہے، بلال ہے، اور جو مقداد ہے، ابو ذر الغفاری ہے، سلمان فارسی ہے، پھر علماء ہے، تو وہ پرسوں سے شروع ہوگا۔ اس لیے کہ پہلے میں یہ دو محسنوں کا تھوڑا سا بریف ذکر کر لوں، اس لیے کہ کم از کم اگر میں نہیں کرا تو کل میں مجھے ابو طالب نہ پوچھ لیں مرنے کے بعد کہ تو میرا ذکر کیوں نہیں کیا، سب سے بڑا محسن تو میں تھا اسلام کا۔ سلام پڑھے محمد وعلى محمد، ایک بار پڑھ لیجیے محمد۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ جیسے اسلام آیا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سب جیسے اسلام آیا ہر آدمی رسول سے پیچھے ہٹنے لگا، سب کی نگاہ رسول کے اوپر تھی کہ یہ ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ رسول نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب رسول کے پیچھے پڑ گئے۔ اس وقت ایک شیلڈ تھی دوستو، شیلڈ تھی۔ آج ہم شیلڈ صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، ڈاکومنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ شیلڈ کس وجہ سے ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے شیلڈ بننا تو سیکھنا ہے ابو طالب سے سیکھو۔ دیوار جس کو بولیں گے، ایک وال کی راک پورا دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ مکے میں کافر اور مشرکین یہ چاہ رہے تھے کہ رسول ٹوٹلی ختم ہو جائے۔ آپ یقین کریں آپ کہ کانٹے بچھا کر کچرا، لٹرلی گاربیج جو ہوتا ہے نا، بچوں کو بولتے تھے یہ گاربیج جو گھر سے ہم نکال کے باہر
म्यूनसिपैलिटी के जो बास्केट्स होते हैं उसमें जो हम डालते हैं ना, वो कचरा गार्बेज लेके रसूलुल्लाह के ऊपर डाल देते हैं। दोस्तों सुनना कितना आसान है, आज कितना आसान है। रसूल क्या कह रहा है बाहर निकल के, एक जैसी गार्बेज डाला रसूल गुस्से में घर नहीं आए, घर आके नहीं बैठे कि मैं नहीं तबलीग करता। आज ईमान से बताइए, अगर आज हमने कोई आपको कोई बात कह दे कि अरे तुम ये काम क्यों कर रहे हो, अच्छे काम के लिए जब आप आगे बढ़ते कोई आपको रोक दे तो कहते हैं यार मेरी भी इज्जत है, माशरे में सोसाइटी में मेरा भी एक स्टेटस है, मैं नहीं करूंगा, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। कभी कभी ये मत सोचो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी कोई अच्छा काम आप करने जाएंगे ना, जब भी कोई नए काम करने जाएंगे, आपके ऊपर पूरे पत्थर मारेंगे लोग आपको। आजकल लिटरली पत्थर कोई नहीं मारता, आज जबान से बोलेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, कभी आप पीछे नहीं हटता। लिटरली रसूल के ऊपर गार्बेज डाला जा रहा है, कचरा, और रसूल आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिखा के कहते हैं कि जब रसूल कहो कहते हैं खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनको आगे बढ़कर चीख पुकार करो, कहो कि माज़ल्लाह माज़ल्लाह दीवाना है। इस तरह जब तकलीफें लेने लगे तो एक शील्ड थी अबू तालिब जो रसूल के सामने खड़ी हो गई थी। ये जितने बड़े बड़े मक्के के काफिर थे उन लोगों ने आके रसूलुल्लाह से अबू तालिब से कहा था कि तुम अपने भतीजे को रोको वरना हम इसे खत्म कर देंगे। एक स्टेज ऐसा आया 1 या 2 साल के बाद, खालिद इब्न मुगीरा मक्के का जवान था, खूबसूरत जवान था, तो ये बड़े जितने लोग थे ना वीआईपी टेररिस्ट, जिस किताबों में तो बड़े बड़े वीआईपी टेररिस्ट जो थे वो लोग आए और आके रसूलुल्लाह अबू तालिब से कहने लगे कि हम खालिद को देते हैं, तुम हमको मोहम्मद को दे दो। तो रसूल अबू तालिब ने पूछा कि क्यों दूं मैं मोहम्मद को, तो कहा ये हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, तुम दे दो मोहम्मद को खत्म कर देंगे, तुम खालिद को पाल लो। अबू तालिब ने कहा मैं अपने बेटे को दूं और ये कि तुम्हारे हवाले करूं और तुम उसे मार डालो और मैं खालिद को पालूं, मैं कभी होने नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह मक्के में खाने काबा के पास गए, खाने काबा के सामने खड़े रहकर उन्होंने नमाज की नीयत बांधी। उस वक्त तक नमाज नहीं आई है, नमाज की नीयत बांधते हैं। कैन ऊन कटा, ऊन की जो पेट की गंदगी थी, लिटरली गंदगी, दोस्तों सुनना आसान है, जो गंदगी थी ब्लड और जितनी गंदगी थी उन लोगों ने लिया, लेके रसूलुल्लाह के चेहरे पर, रसूल अलम का सूरा पढ़ रहा है, अलम का सूरा पढ़ रहा है, पूरी गंदगी को चेहरे पे हो गया। ये दौर से इस्लाम आया। पलट के रसूल अबू तालिब के पास आया, अबू तालिब के पास आया, खाने काबा के पास नहीं गया रसूल। आप यहाँ पे एक चीज आपने गौर की, जब मुसीबत आई, रसूल में मुसीबत आई, खाने काबा सामने, रसूलुल्लाह ने खाने काबा के गुलाम को पकड़ के उस वक्त ये नहीं कहा कि परवरदिगार तू बचा ले, बल्कि आते सीधा हज़रत अबू तालिब के घर में कि चचा मेरी मदद कीजिए। रसूल का आना अबू तालिब के घर में ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह ने वसीला मांगा, वसीला मांगा। अब अगर कोई या अली मदद कहता है या फातिमा मदद कहता है तो ये बिदअत नहीं है, ये सीरत मोहम्मद है। रसूल तो खाने काबा के पास आए, अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह से नहीं कहा, आए बस अबू तालिब के पास। तो रिवायत में है कि अबू तालिब ने तलवार को न्याम से निकालकर उन काफिर और मुशरिकीन के गले पे रख के कहा था कि आज के बाद अगर मेरे बेटे को कोई अजियत पहुंचाई तो मैं उसके गले को काट दूंगा। तो ये एहसान अबू तालिब का वहां पे मिला कि रसूल को टोटल प्रोटेक्शन करते रहे। दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन का प्रोटेक्शन नहीं था, 10 ईयर्स का प्रोटेक्शन था, 10 साल का। मक्के की लाइफ, पूरी लाइफ जो है ना, ये अबू तालिब और बीबी खदीजा का एहसान था कि जो रसूल बचे हुए थे। 10 साल, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, रिवायतों में कि 13 साल, बाद रिवायतों में 10 साल टोटल प्रोटेक्टेड रसूल जो थे वो बिकॉज़ ऑफ हज़रत अबू तालिब थे। हर तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं, वरना ये वो दुश्मन थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिबा कर देते, खत्म कर देते, छोड़ देते, नस्ल को तबाह कर देते। लेकिन रसूल का आलम, अबू तालिब का आलम ये था कि बिल्कुल शील्ड बने। लोग कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आज सबसे बड़ा एलिगेशन यही है ना, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि इसे कि आपको हर किताब में मिलेगा, इस्लाम की हर किताब में मिलेगा, हर सुन्नी अहले सुन्नत की किताब में कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा ही।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہا ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. اسی لیے کہنا کہ کلمہ نہیں پڑھا. اب ہوتے کلمہ نہیں پڑھا اسی لیے جو ہے آج حضرت ابو طالب معذلہ کافر ہے. آپ ہر عام مسلمانوں سے پوچھیں وہ یہ کہیں گے کہ معذلہ حضرت ابو طالب کافر تھے. کافر تھے یا مسلمان تھے اس کی بحث نہیں. آپ خود انصاف سے بتاؤ جو 12 اماموں کا باپ ہے, جو کل ایمان کا باپ ہے, کل ایمان کا باپ ہے. میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں, کویت میں ایسی بات ہو رہی تھی ایک اہل سنت کے عالم سے کہ کہنے لگے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا ہاں نہیں پڑھا ہوگا, کیا فرق پڑا؟ تو کہا آپ شیعہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ورک میں بزی تھے. لوگوں نے کہا کہ امپورٹنٹ ورک کیا تھا, ایسا کیا امپورٹنٹ ورک تھا, کلمہ تو پڑھ سکتے تھے, کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں, بہت اہم کام تھا, بہت امپورٹنٹ کام تھا, اس میں بہت مصروف تھے ابو طالب, اس سے انہوں نے نہیں پڑھا. تو کہا کہ امپورٹنٹ کام تھا کیا, کلمہ کے اس سے بڑا امپورٹنٹ کیا تھا؟ تو میں نے ان سے کہا سنیے, دنیا کلمہ پڑھ رہی تھی, ابو طالب کلمہ پڑھا رہا تھا. کیوں؟ اگر ابو طالب رسول کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنا کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. یہ تو ابو طالب کے بارے میں بات کرتے ہیں. جناب آسیہ فرعون کی بیوی, پوری تاریخ سے مجھے بتائیں کوئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ آسیہ مومنہ تھی. قرآن کہہ رہا ہے زوجہ فرعون, فرعون کی جو وائف ہے, قرآن کہتا ہے کہ آسیہ مومنہ تھی. کوئی تاریخ سے یہ نہیں بتاتا کہ آسیہ نے کبھی کلمہ پڑھا ہے موسیٰ کا, کوئی نہیں بتاتا. وہاں پہ ایک نبی موسیٰ کا پروٹیکشن آسیہ نے کیا تھا, اپنے مذہب کو چھپا کے, ایمان کو چھپا کے, محل فرعون کے محل میں رہ کر ایمان کو چھپایا. ایک نبی موسیٰ جو کم درجے کا نبی موسیٰ ہے, اس کا پروٹیکشن کیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ مومنہ ہے. جو رسول سے لے کے 12 اماموں کا باپ ہو, وہ بغیر ایمان کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو رسول کا پروٹیکشن کیا. تو دوستو, پروٹیکشن آف اسلام جو ہے نا, وہ سب سے بڑی چیز ہے. وہ اسلام ابو طالب کا جو یہ سب سے بڑا احسان ہے, وہ یہ. اب میں آپ کو دوسرا احسان بتاؤں ابو طالب کا, کہ لوگ اسے مانے یا اسے نہیں مانے. جب یہ سورہ توبہ آیا, سورہ توبہ قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے, سورہ توبہ. سورہ توبہ جب اگر کوئی مصیبت میں کوئی گناہ بہت ہو جائے نا, یا روز اگر انسان ہفتے میں ایک دن سورہ توبہ پڑھے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ سورہ توبہ قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. ہر سورہ میں بسم اللہ ہے, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ میں نہیں ہے. بغیر بسم اللہ کے وہ سورہ شروع ہوتا ہے. 114 سورہ ہے نا قرآن کے, تو آپ اس سورہ کو اٹھا کر دیکھیں. تو جب یہ سورہ توبہ نازل ہوا نا, جب سورہ توبہ آیا, تو یہ سورہ توبہ جب آیا اور پہلی مرتبہ جب جا کے پڑھا گیا, تو کس نے پڑھا؟ سورہ توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوا, اس وقت اس سورے کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا رسول اللہ کو کہ جا کر خانہ کعبہ میں اس کی تلاوت کرو. خانہ کعبہ میں جب کافر اور مشرکین تھے, اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا, وہاں جا کر اس کی تلاوت کرو. تو سورہ توبہ کے لیے رسول نے کیا کیا, خلیفہ اول کو, پہلے جو خلیفہ ہے نا اسلام کے, ان کو سورہ دیا. رسول اللہ نے کہا جاؤ اور جا کر مکے میں جتنے کافر اور مشرکین کھڑے ہوئے نا, ان کے سامنے یہ سورے کی تلاوت کرو, سورے کو پڑھو, ریسائٹ کرو اس سورے کو. خلیفہ اول بڑے خوش ہو گئے کہ آج مجھے بھی چانس مل گیا. چلے سورے کو لے کے, جب چلے تو فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا آپ جائیے یا وہ جائیے جو آپ میں سے ہو. رسول کو کہا کہ میرے حبیب تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو. تو رسول اللہ نے مولا علی کو بلا کے کہا کہ یا علی تم جاؤ, سورہ ان سے لے لو, لے کے جا کے تم جا کے تلاوت کرو. میں ابو طالب کو خالی بتا رہا ہوں کہ ان کا ایمان اور ان کا وہ پروٹیکشن کیسا تھا. مولا علی گئے, راستے میں خلیفہ اول کو روکا, روک کے کہا کہ پلیز آپ جو سورہ ہے وہ آپ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا کیوں دو؟ تو کہا کہ نہیں, رسول کا آرڈر ہے, حکم ہے کہ آپ وہ سورہ آپ تلاوت نہیں کریں گے, میں کروں گا, آپ جائیے واپس. یہ تو واپس آ گئے, خالی ہاتھ واپس آئے, جیسا عادت تھی آئے واپس. حضرت علی جا کر خانہ کعبہ کے سامنے انہوں نے پورے سورہ توبہ کو ریسائٹ کیا, تلاوت کی, پڑھا. پورے کافر سامنے کھڑے ہوئے. آپ نے بات یہاں غور کی کہ رسول کو اللہ نے علی کو بھیجا کیوں, یا رسول کو علی کو کیوں بھیجا؟ ان سے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر خلیفہ اول جا کے پڑھ لے تو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا, کوئی بھی جا کے ڈیسائیڈ کر سکتا. ان کو بلایا, مولا کو بھیجا. ان کو بلانا اور مولا کو بھیجنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے ایمان ابو طالب کی. آپ کہیں گے کیسے؟
جب علی نے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے سورہ توبہ کی تلاوت کی ریسائٹ کیا تو جتنے کافر اور مشرکین اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے علی کو روک کے یہ نہیں کہا کہ یا علی تم کیا روک رہے ہو میں آج بت پرستی سے تم کیا روک رہے ہو, تم بھی تو بندہ یہ کرتے تھے یا تمہارے باپ بھی یہ کرتے تھے, بلکہ علی نے جا کے پڑھا تو سب خاموش بیٹھے. اگر یہ جاتے ان کو کہتے کہ تم آج روکنے کیا کرتے تو تم بھی یہ کرتے تھے, تمہارے باپ کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی, ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ نہ انہوں نے ابو طالب کا نام لیا نہ علی کا نام لیا. ٹھیک ہے علی کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ ابو طالب یا علی تمہارے باپ بھی تو یہ کرتے تھے. ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے نہ ابو طالب نے کسی کے سامنے سر جھکایا نہ علی نے کسی کے سامنے سر جھکایا. یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری ہسٹری دیکھیے, دشمن ہسٹری ہماری ہسٹری نہیں, دشمن ہسٹری میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب اسلام آنے سے پہلے کسی بت پرستی کسی بت کے سامنے جا کر انہوں نے سر جھکایا. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب تک ابو طالب دین ابراہیم پر تھے, دین اسماعیل پر تھے, اور یہاں تک ہے کہ پورا پروٹیکشن جو آج رسول کو ملا وہ بیکاز آف یہ پرسنالٹی. اگر حضرت ابو طالب اس وقت نہیں ہوتے, اسی لیے جب ابو طالب کی وفات ہوئی, ابو طالب کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ یا علی یا اے میرے حبیب آج کے بعد تمہارا ظاہری طور پر پروٹیکشن کرنے والا نہیں ہے, تم اب مکہ چھوڑ کے مدینے کو ہجرت کر جاؤ. اس کے بعد کہا کہ میرے حبیب جب تک یہ میں محسن تھا تم پروٹیکٹڈ تھے. اب آپ پھر اہل سنت کی کتاب جب ابو طالب کی میت وہاں پہ ٹھہری, غسل ہوا, کفن ہوا, کفن کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آ کے ابو طالب کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا کہ یا امّے, چچا کو کہتے ہیں امّے, کہ یا امّے آپ نے میری اس وقت مدد کی کہ جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. آپ نے اس وقت میری جان دی میرے اوپر کہ جب لوگ مجھے ختم کرنا چاہتے تھے, اور اگر آپ نہیں ہوتے آج میں دین حق کو نہیں پہنچا سکتا تھا. 3 جملے تاریخ میں آج بھی ہسٹورینز نے جو ہے جناب ابو طالب کی خبر کے بارے میں, میت کے بارے میں لکھا. دوستو میں نے صرف بریف ایک آپ بتایا حضرت ابو طالب کے ان باتوں کو کہ جو بہت مشہور باتیں کہ جن کا احسان آج ہے. کم از کم ان کے اس احسان کو ہم اس طرح سے مانیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کے جو ٹیچنگ سے کم از کم ہم اس پہ عمل کریں. ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے احسانات کے بعد ان احسانات کا ذکر ہوگا کہ جن کے بعد ایک مقدار ہے, ابو ذر ہے, بلال ہے, ان کی جب آپ واقعات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے دور سے شیعت گزرتے ہوئے آئی. بلال کا کنٹریبیوشن, عمار یاسر یا بی بی خدیجہ, یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے اگر مائنس آپ کر دیں نا تو اسلام کی ہسٹری میں کچھ باقی نہیں رہتا. یہاں تک کہ رسول اللہ کی زندگی نظر نہیں آتی. 23 ایئرز رسول نے تبلیغ کی, 23 ایئرز میں رسول اللہ نے جو اسلام کو پیش کیا, اور اس کے بعد جو دور گزرا, جو لوگ آئے, جو مصیبتیں اسلام کے اوپر آئیں, آج آپ کے سامنے جو ہماری شیعت ہے نا یہ 50-60 سال پرانی ہے. آج سکون کے ساتھ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ 50-60 سال سے, لیکن آج بھی دنیا میں ایسے مقامات ہیں, میں نام نہیں لے سکتا, کہ جہاں پر جانے کے بعد آپ شیعت کو اپنے آپ کو بتا ہی نہیں سکتے. محرم آتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ آج محرم آ گیا, ذکر امام کر رہے ہیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ ان لوگوں کا یہاں ہندوستان میں کنٹریبیوشن ہے یا پورے دنیا میں ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے شیعت بچی ہوئی ہے. ورنہ دوستو ایسے دور سے ہماری شیعت گزری کہ ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا گیا, یہ کہہ کے ذبح کیا گیا کہ اگر آج کے بعد تو علی کا نام لے گی یا اسلام کا نام لے گی تو ہم تمہیں بھی ختم کریں گے, تمہارے شوہر کو بھی ختم کریں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارا شکر ہے کہ ہم یہ پیریڈ میں پیدا ہوئے. آج آپ کے سامنے جتنے دوسرے جو شیعت دکھ رہی ہے, دوسرے جو لوگ دکھ رہے ہیں کہ جو نام علی نہیں لیتے, اتنی کتابیں جو آپ کے سامنے, اتنی کنٹروورسیز آپ کے سامنے ہیں کہ ہسٹری میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ کہاں سے آئی؟ امیر شام اور بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمران جتنے تھے نا, انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے. لاکھوں ڈالرز, آج کیا ڈالرز بٹیں گے, اس زمانے میں گولڈن کوائنز دینار بانٹے جاتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پیسہ بانٹ کر روایتیں کتابیں لکھی گئی. آج تو ہسٹری اتنی بھری ہوئی ہے, جو جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا ذکر اور علماء کا ذکر نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے, اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہونے کے بعد حضرت ابو طالب کی کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے کتابوں میں؟ بی بی خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کل میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہے ذکر. تو ایک ریزن
ریزن ہے، صرف ایک ریزن ہے. اگر ابو طالب محسن اسلام ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، ان کے برعکس جس نے پوری جنگ لڑی اسلام کے خلاف آیا، اس کا ذکر پوری کتابوں میں بھرا ہوا ہے. خالد بن ولید کا ذکر ہے، ابو سفیان کا ذکر ہے، مروان کا ذکر ہے، ایسی ہستیوں کا ذکر ہے، بڑی پریس کے ساتھ ہسٹریز میں لکھا ہوا ہے. ابو طالب کا نہیں ہے، بی بی خدیجہ کا نہیں ہے، اور ہم بھی بھول گئے، ہم بھی ذکر نہیں سنتے. کیوں نہیں ہے؟ ایک ریزن ہے، ابو طالب علی کا باپ ہے، خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے. علی اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور خدیجہ کو بھلا دیا. اگر یہ علی کا باپ نہیں ہوتے یا فاطمہ کی ماں نہیں ہوتی نا، تو آج اسلام میں کتابوں میں صرف ان کا ذکر ہوتا. اتنا بڑا احسان ان کا ہے. بس دوستو، احسانات تو بڑھتے گئے، لیکن سب سے بڑا احسان یہ بھی تھا کہ ابو طالب کی اولاد پوری ختم ہو گئی. دشمنوں نے ابو طالب کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ختم کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے سوا ہوئے. ابو طالب کے پورے بیٹے سوا کر دیے گئے، مولا علی سے لے کے 11 ماہ تک. احسانات ابو طالب یا احسانات خدیجہ تھا. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے بڑے احسانات تھے. آج کی تاریخ، محرم کی پہلی تاریخ، جس مہینے کا بڑا انتظار تھا، جن ایام کا انتظار تھا، ایام آ گئے. محرم یہ فاطمہ کی دعا ہے. 61 ہجری کے بعد جب بھی محرم آتا تھا تو ثانیہ زہرا جب تک زندہ رہی اس پہلے محرم کو یاد کر کے روتی تھی کہ ہائے یہ وقت میرا بھائی زندہ تھا. چاند کو دیکھا تو فاطمہ کا چاند یاد آ گیا. عزیزو، ہر گھر میں ممبر استاد ہو گئے، ادا خانے استاد ہو گئے. اب زندہ رہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ ذکر امام اسی طرح باقی رہے. اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر کہ جس کے رونے والے موجود تھے لیکن رونے نہیں دیا. بیٹی باپ کا ماتم کرنا چاہتی ہے تو تماچے لگائے جاتے، بہنیں بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہیں تو پیٹھ پہ تازیانے بدلتی. بیٹا ماں باپ کا ماتم کرنا چاہتا ہے تو کوئی زنجیر پلاتا ہے، کوئی بیڑیوں کو پیروں میں ڈالتا ہے. حسین اس غریب کا نام، اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا اور ایسا ذبح کیا گیا کہ شہادت کے بعد لاشیں کو پامال بھی کر دیا گیا. ایسا پامال ہوا کہ زینب نے مدینے کے رخ کر کے کہا تھا کہ نانا یہ تیرا حسین کہ جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا. امام کا وہ جملہ کہ مجھے روز عاشور رلا رلا کے مارا گیا. حسین کہاں کہاں روئے، کبھی علی اکبر کی میت پہ روئے، کبھی قاسم کے پامال لاشیں کو دیکھ کے روئے، کبھی اون و محمد کی چھوٹی چھوٹی میتوں کو اٹھا کر روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر روئے، کبھی علی اصغر کی ہاتھ پہ میت کو لے کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزو، محرم وہ مصیبت کا مہینہ، فاطمہ کا گھر اجڑنا، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں رضا خانے استاد ہو گئے، ہر گھر میں رضا خانہ استاد ہو گیا. یہاں بھی ممبر استاد ہو گیا. اللہ اس گھر میں برکتیں عطا کرے اور ان کے رزق میں برکت عطا کرے، ان کے بیماروں کو شفا دے دے. اس لیے کہ یہ رضا خانوں کا استاد کرنا یہ دعا ہے فاطمہ کی. بی بی ہر رضا خانے کو جا کے دعا کرتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تمہاری گردوں کو آباد رکھے، خدا تمہیں آباد رکھے. میرے حسین کا ماتم کرنے والوں، خدا تمہیں آباد رکھے. یہ اس ماں کی دعا ہے کہ جس نے چکیوں کو پیس کر حسین کو پالا تھا. آج جیسا ہر رضا خانے محرم کا چاند دیکھ کر استاد ہوتا ہے، اسی طرح آج سے 100 برس پہلے یہ عجیب واقعہ ہے. ہر سال میں پڑھتا ہوں اس واقعے کو، اس لیے کہ اس میں اتنا درد ہے، اتنا کرب ہے، ایک بے چینی ہے کہ جب
آج سے 100 برس پہلے اسی ہندوستان میں ایک غریب مومنہ رہتی تھی کہ جو محرم کا چاند دیکھ کر اس کے گھر میں عزاخانہ استاد ہوتا، علم استاد ہوتے، اور روزانہ جیسے یہاں مجلس ہوتی ہے وہاں بھی روزانہ مجلس ہوتی تھی، لیکن وہ مومنہ جو ہے وہ اندھی تھی، نابینا تھی، بلائنڈ تھی، بالکل بلائنڈ تھی۔ اس کی ایک لڑکی تھی، ایک بیٹی تھی جو ہر سال یہ کام کرتی، لیکن یہ مومنہ پورا انتظام کرواتی۔ ایک دن ایک سال ایسا آیا کہ بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کا انتقال ہوا، یہ مومنہ بھی بیوہ تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، اس کے اور کوئی اولاد نہیں تھی، یہ بالکل اکیلی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، غریب عورت تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کی میت سامنے ہے، ماں قریب آئی، آ کے اس اندھی عورت نے ایک ہی جملہ کہا کہ میری بیٹی تو مر گئی حسین، اب محرم قریب ہے، اب میرا عزاخانہ کون اسٹارٹ کرے گا، میری اب تیری مجلس کا اہتمام کون کرے گا۔ یہ کہہ کر بیٹی کی میت پہ خوب گریا کیا، خوب روئی، اور روایت میں ہے کہ دفن ہو گئی بچی۔ دن گزرے، پورے شہر میں دھوم ہوئی کہ آج محرم کا چاند نظر آ گیا، ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو گیا، محرم نظر آ گیا۔ اب یہ مومنہ بڑی بے چین ہو گئی کہ ہائے اب یہ سال میرے گھر میں مجلس کیسے ہوگی، اتنے زمانے سے حسین کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ اس حجرے میں اس کمرے کے پاس گئی کہ جہاں عزاخانہ استاد ہوتا، وہاں جا کر اس نے ایک جملہ کہا کہ حسین میں اتنی غریب ہوں اور میری آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے کہ میں تیرا عزاخانہ استاد کروں، کیا یہ سال تو میرے گھر مہمان نہیں آئے گا، پوری بستی میں مہمان آ رہا ہے، کیا میرے گھر میں عزاخانہ نہیں استاد ہوگا۔ یہ کہتی ہے کہ میں فریاد کر رہی تھی تو کسی نے میرے گھر کو دخل باب کیا، میں نے پوچھا کون، ایک بیوی کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں مہمان رہنا چاہتے، اجازت دے دے کہ ہم تیرے گھر میں آ جائیں۔ تو عزیزو اس مومنہ نے اجازت دی، وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو پردے میں ملبوس ہے، آئی اندر، آ کر کہا کہ میں مسافر ہوں، تیرے لیے میں کچھ دن رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس اندھی عورت نے بھی کہا کہ آپ ضرور میرے گھر میں رہیے، لیکن ہم شیعہ لوگ ہیں اور محرم کا چاند نظر آ گیا، میرے گھر میں عزاخانے کو اسٹارٹ کرنا ہے، میری ایک بیٹی تھی جو مر گئی، اب کوئی میرے پاس نہیں ہے، یہ کام اگر آپ اسٹارٹ کریں تو میرے گھر میں 10 دن ضرور رہیے۔ تو وہ آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے۔ عزیزوں اس بیوی نے عزاخانے کو اسٹارٹ کیا، مجلس کا اہتمام ہوا، فرش کا انتظام ہوا، تبرک کا اہتمام ہوا۔ یہ نابینا کہتی ہے کہ اس سال مجلسوں کا رنگ بالکل الگ تھا، جب ذاکر سلام شروع کرتا تو وہ آنے والی بیوی بیچ پہ بیٹھ جاتی اور ہائے حسین کہتی، ایسے معلوم ہوتا کہ زمین اور آسمان میں گریا ہے۔ 10 دن گزر گئے، 12 محرم کو اس بیوی نے آ کے کہا ہمیں اجازت تو ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اندھی عورت نے کہا کہ بیوی آپ ٹھہرو۔ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ گئی اس عزاخانے کا کمرہ جو تھا وہاں گئی اور وہاں جا کر ایک کپڑے میں کچھ چیز لے کر آئی اور لا کے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا بیوی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ نے جو 12 دن محنت کی آپ کو محنت کی اجرت دوں۔ یہ روز جو حسین کی مجلس میں تبرک بانٹا جا رہا تھا اس کو میں نے جمع کیا ہے، یہ اسے قبول کر لے۔ تو عزیزوں اس آنے والی نے کہا کہ حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی ہے۔ تو زندگی عورت نے کہا بیوی تم کون ہو؟ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ارے تیرے گھر میں مجلس ہو اور فاطمہ بیٹھے بیٹھے یہی فاطمہ فریاد کر رہی ہے کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے دماغ۔ پروردگار شہزادی کونین کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، ان آوازوں پہ رحمت کا نازل فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور کر لے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں تجھے حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار مادر حسین کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ انشاءاللہ ہم اس سال زیادہ سے زیادہ موضوع کا ذکر کریں، اور جب بھی ہم اپنے امام کا ذکر کریں ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت کریں۔ پروردگارا تجھے مادر حسین کا واسطہ جو مخلوق ہے ہم نے خرج عطا فرما، جہاں جہاں آزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما،
شیعوں کی حفاظت فرما، عراق، ایران، لبنان، پاکستان اور جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں، عزا خانے، ان سب کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دو، ہمارے امام زمانہ کو سلامت کر، ہمارے مظلومین کے درجات کو بلند فرما اور تعظیم فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ السلام علیکم۔ امام اس عزا خانے کی یہ دوسری مجلس ہے، محسنان اسلام کے عنوان اور قرآن کا یہ اعلان سورہ مبارک الرحمن کی آیت کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو احسان کرے تمہارے اوپر تم بھی اس کے اوپر احسان کرو۔ احسان یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو ورڈ ہے احسان کا، یہ بڑا وسیع ورڈ، مطلب پھیلا ہوا ہے، اس کے کئی معنی دیے جاتے ہیں احسان کہ احسان کس کس کا احسان ہے دنیا میں؟ ہر وضع کا احسان کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا یہ احسان ہے، اور اس احسان کو ماننا ہے، مطلب ہم کو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ We should say thank you to Allah کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا بھی کیا تو صحیح کیا، ہاتھ اور پیر میں طاقت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی دی۔ یہ اگر اس میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اسی میں پوری مجلس نکل جائے گی، یہ ایک احسان ہے۔ اس کے بعد دوسرا احسان، اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ یہ احسان کو ہم نہیں مانتے، نہیں، مطلب ہم تصور نہیں کرتے، کبھی فکر نہیں کرتے ایسا کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ کیا اللہ چاہتا تو ہم کو ابراہیم کی امت میں بھی پیدا کر سکتا، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا، لیکن اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کر کے وہ بلیسنگ دی جو آل محمد کی بلیسنگ آپ کو ملی۔ یہ ایک دوسرا احسان ہے۔ تیسرا احسان میں تو صرف گنا رہا ہوں، ایکچولی اگر اس کے احسانات دیکھے جائیں تو کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس ہے، بالکل آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تیسرا احسان اگر آپ دیکھیں تو اس نے ہمیں رزق دیا۔ آپ تھوڑا تھوڑا پلیز آگے آ جائیں، پلیز ادھر پہنچ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد بابا جو بلند صلوات پڑھیں پلیز۔ اس نے رزق برابر صبح شام دیا، ایسا رزق دیتا ہے وہ، اس کا احسان اتنا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے نا، بچہ آنے سے پہلے اللہ اس بندے کے رزق کو پیدا کرتا ہے۔ رزق ہمارا پہلے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہم ماں کے پیٹ میں بعد میں آتے ہیں، وہ اتنا قریب ہے۔ چوتھا احسان، اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، بالکل پردہ۔ آپ یہ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ کیسا پردہ ڈالا۔ دعا ایک ہے کہ اللہم 17 ذنوبی، الحمدللہ الذی 17 ذنوبی و یوبی ولم یبزخی بین الخلق الناس، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیا۔ یہ بڑا احسان ہے۔ احسانات، اس کے بعد معصومین کی محبت ہمارے دل میں دی، یہ سب سے بڑا احسان۔ اگر معصومین کی محبت نہیں ہوتی تو آج ہم یہ فرش عزا پہ نہیں آتے، ہم کو شیعان علی میں شامل کیا، یہ بھی ایک بڑا احسان ہے۔ رزق برابر دیتا ہے، صبح شام عطا کرتا ہے، گناہوں کے بعد بھی اللہ ہمیں مسلسل ہمارے اوپر کرم کر رہا ہے۔ ورنہ دوستو آپ انصاف سے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کام کرے، کوئی ہمارے نوکر ہو، سرونٹس ہو، وہ اگر ہمارے ساتھ دھوکہ دے ہم رکھیں گے اپنے پاس اس کو؟ جاب دیں گے، گھر میں رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے۔ اس کو کہیں گے کہ یہ تو دھوکے باز ہے۔ ہم کتنا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، صبح شام دھوکہ دیتے نہیں دیتے، ہر وجہ سے اس کی نافرمانی ہے، اس کے کوئی اوبیڈینٹ بندے نہیں ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی کرم پروردگار، احسانات پروردگار مسلسل ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے، ہمیں تصور نہیں کرتے ہم کہ ہمارے اوپر اس کا کرم کتنا ہے، کتنا کرم ہے۔ یہ احسانات، اس کے بعد معصومین کے احسانات کے بعد اللہ نے ماں باپ کا احسان ہمارے اوپر، کہ ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت، یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام کے جملے ہیں، امام کہتا ہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا کرو، کہ تو اس کی ماں کا پاک کا دامن تھا جس کی وجہ سے ہماری محبت تمہارے دل میں ہے۔ معصومین کی محبت یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ان سب احسانات کے ساتھ، اب احسانات کی اگر میں فہرست گنوں تو بہت لمبا ہو جائے گا، کل پرسوں دیکھوں گا۔ ان احسانات کے ساتھ دوسرا احسان یہ کہ جنہوں نے ہم پر ظاہری طور پر احسان کیا، وہی ٹاپک چل رہی ہے۔ کل میں نے ایک بتایا تھا پہلی مجلس میں کہ ان مجالس میں محسنان اسلام کا ذکر ہو، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو پہ فیور کیا، ظاہری طور پر اسلام پہ فیور کیا، اسلام پر احسان کیا، اور جس کے احسان کو آپ مانے یا آپ نہ مانے، خدا مانتا ہے۔ آپ نہ مانے، آپ نہیں مانتے، who cares؟ مت مانے، لیکن اللہ ان کے احسانات کو مان رہا ہے۔ کل جس شخصیت کی پرسنالٹی کا ذکر ہوا تھا، اس کے احسان کو اللہ مان رہا ہے۔ قرآن میں پکار کے کہتا ہے کہ میرے حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہارا براٹ اپ کیا، ہم نے تمہیں پالا۔ کون پال رہا تھا؟ وہ پہلا احسان کرنے والا ابو طالب۔ دوسرا احسان آج جس شخصیت کا ذکر ہوگا، اس کے بعد یہ تو تم معصومین خاندان اہل بیت سے، اور کل سے جو ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ دوستو، یہ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ ان کے لیے میں جیسا ایک اسٹوڈنٹ، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، ایک ایک عرصہ چاہیے، ایک ایک عرصہ، یہ دین کے واقعات اتنے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج دنیا میں ہم نہیں پڑھتے، ہماری قوم کے بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو پتہ نہیں کہ ان کا احسان کتنا بڑا ہے۔ جیسے ہمارے یاسر ہے، سلمان فارسی ہے، ابو ذر الغفاری ہے، مقداد ہے، ابو دندانہ ہے، جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ یہ وہ زمانے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دور رسول میں اور معصومین کے زمانے میں احسانات کی، اور ان سے سب کے ساتھ نص معصوم ہے۔ نص معصوم آپ سمجھتے ہیں، یہ معصوم کی سین ہے، معصوم نے بتایا کہ یہ ان لوگوں نے احسان کیا، یہ لوگ۔ اس کے بعد کی جو پرسنالٹیز ہیں، محمد ابن یعقوب کلینی، میں ایک فہرست آج بھی سنا رہا ہوں، کل بھی سنایا تھا، آج بھی سناؤں گا، صرف یاد رکھنے کے لیے کہ احسانات کیا ہے۔ یعقوب کلینی سے لے کر رہبر انقلاب تک وہ تمام علماء، جس میں شہید اول بھی ہے، شہید ثانی بھی ہے، بابی قمی بھی ہے، شیخ صدوق بھی ہے، اور علامہ ہلی بھی ہے، خاندان ہلی ہے۔ یہ جو پرسنالٹیز ہے نا، کبھی ٹائم ملا نا تو ان کی بائیوگرافیز پڑھیں آپ، اس کے بعد آپ شکر ادا کریں کہ آپ 1431 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم شکر ادا کریں اللہ کا کہ یہ لوگ، یہ جو پرسنالٹیز تھی جو 1200 سال سے، 1200 ایئرس سے شیعت کو مضبوط کر کے آج 1431 تک انہوں نے پہنچایا۔ اگر یہ پرسنالٹیز نہیں ہوتی جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں ان مجالس میں، یہ لوگ، یہ ہستیاں نہیں ہوتی نا، تو آج کوئی علی ولی اللہ نہیں کہتا، شیعت ظاہری طور پر ختم ہوتی۔ دیکھیے، شیعت کا بچانے والا امام زمانہ ہے، شیعت کا بچانے والا اللہ ہے، وہ محافظ ہے ہمارا، لیکن سبب بھی، اسباب بھی دنیا میں چاہتی ہے، اور وہ اسباب یہ لوگ بنے تھے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مجدد عرب، یہ ورڈ ہے کہ انہوں نے، ان لوگوں نے شیعت کو نئی لائف دی، زندگی دی، مجدد ہے۔ 21ویں صدی کے مجدد کو رہبر انقلاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ پہلی صدی کا مجدد امام ہے، 5ویں امام۔ دوسری صدی، سمجھ رہے ہیں صدی، سینچریز کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی سینچری کا جو مجدد ہے جس نے زندگی دی اسلام کو، وہ 5ویں امام ہے۔ سیکنڈ سینچری کا مجدد 8ویں امام ہے۔ یہ تو دو معصومین ہیں کہ جنہوں نے لائف دی، زندگی دی شیعت کو۔
اس کے بعد تیسری صدی کا 3rd سینچری کا مجدد کون ہے؟ شیخ مفید ہے. میں انشاءاللہ واقعات بتاؤں گا، ہو سکتا پرسوں ترسوں سے ان